تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ہم مثال کے رولز ذرا سا کر لیتے ہیں. میں جی شیئر کرتی ہوں، پھر میں کچھ چیزیں پہلی والی ریوائز کرواتی ہوں، تو پھر آگے انشاءاللہ کر لیں گے جب اسٹوڈنٹ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ کیا ہوا ہے، ایک سیکنڈ. میٹنگ مجھے دوبارہ آنا پڑے گا. اچھا جناب، تو شیئر ہو گیا نا آپ کے ساتھ؟ صحیح ہے. جی 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 اجوا کا. چلیں ہاں، آج وقت شیئر ہو گیا، لیکن ہم اس سے پہلے تھوڑا لے کے چلیں گے، پچھلا ریویژن کریں گے. تو جی فعل جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس لحاظ سے؟ جی حروف مادہ کے اعتبار سے. جی فعل حروف مادہ کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ جی صحیح اور غیر صحیح. ہاں، اگر سارے روٹ لیٹر جو ہیں حروف مادہ جو ہیں وہ صحیح حرف ہوں گے، کوئی حرف علت نہیں جی ہوگا، کوئی حمزہ نہیں ہوگا، کوئی اس میں آپ کا لیٹر ڈبل نہیں ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ صحیح فعل ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح فعل ہوگا. سمجھ آ گئی؟ جی مثلا جی جی ضربا ہے نا، اور جی زباہا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ جی یہ ان میں صحیح لیٹر ہے، نہ حمزہ بھی نہیں ہے، ڈبل لیٹر بھی نہیں ہے، اور حرف علت بھی نہیں ہے، تو یہ صحیح ہوگی. تو فعل کی دو جی اقسام ہو گئی. جی فعل صحیح، صحیح اور غیر صحیح. صحیح مطلب ہوتا ہے تندرست، جی اور غیر صحیح کیا ہوتا ہے؟ جس میں حرف علت آ جائے. حرف علت آ جائے، حمزہ آ جائے، وہ ڈبل لیٹر آ جائے. جی جی صحیح ہے. صرف جی حرف علت والا غیر صحیح نہیں ہوتا. جی ڈبل لیٹر ہاں بھی آ جائے. ہاں. صحیح کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کا روٹ لیٹر دوادرا با سجا ہے نا، تو سارے لیٹرز کیا ہیں؟ جی وہ دارا با ہو گیا، ٹھیک ہے نا. جی یہ فعل صحیح ہو گیا کہ اس کے سارے لیٹر جو ہیں وہ صحیح لیٹر ہیں. اب یہاں پر آپ جی کی اس کی تین اقسام بنانی ہے غیر صحیح فعل کی. سب سے پہلے تو حمزہ والی بنائیں، جی جیسے اعوذ. سأل. اچھا سأل بنا لی حمزہ والی نا، وہ حمزہ تو باب فعل کا ہے نا. نہیں وہ سجا حمزہ تو انا ضمیر کا ہے نا، وہ تو انا ضمیر کا حمزہ ہے نا، وہ تو انا کا حمزہ ہے، سیغے کا حمزہ ہے وہ تو، جو آپ آوزوں میں لگا اچھا. رہی ہیں نا، وہ ہاں تھوڑی. ہاں. اس کے آئن بعد آئن زال آئن زال واو کا میں کہہ رہی تھی. اچھا آپ حمزہ دے کے کیے ہیں. حمزے والا اوکے. ماموز جسے کہتے ہیں نا، سأل. جی ٹھیک ہے نا، پہلی مصر. قسم ماموز ہے، دوسری قسم ہاں کیا ہے؟ مثال ہے. مثال نہیں ہے. کیا کر رہی ہیں؟ مضاف ہے، جیسے مدہ، ٹھیک ہے نا، اور آ، شدہ. یعنی روٹ لیٹر میں آپ کے دو حرف جو ہے نا وہ ایک جیسے آ جائیں، اس کو کہتے ہیں مضاف. چیزوں کو سمجھنا ہے نا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کا دو لیٹر ہے نا، میم دال دال، اس میں تو یہ بھی جی آپ کا غیر صحیح فعل ہو گیا نا. جی اس میں حمزہ آ گیا، سین حمزہ لام، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. جی اب تیسرا کیا ہے؟ جس میں حرف علت آ جائے، اسے کیا اجوا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوا اس کو اجوا. معطل کہتے ہیں نا. اجوت اس کی اقسام ہے نا، آگے سے کیا کرتی ہیں عائشہ؟ میں تو ویسے اللہ ہی. اکبر. ہاں، معطل. فعل معطل جو ہوتا ہے، معموز مضاف معطل. معطل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے روٹ ورڈ میں اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں معطل کی. مثال بھی ہوتی ہے، اجوف بھی ہوتی ہے، اور ناقص بھی ہوتی ہے. تو اس میں اگر حرف علت میں کہیں پہ کسی جگہ پہ فا کلمے میں، عین کلمے میں، یا لام کلمے میں حرف علت آ جائے تو اسے معطل فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جی تو اگر فا کلمے میں آئے تو معطل الفا، ٹھیک ہے. اگر جی مڈل میں آئے تو معطل العین، معتدل اور اگر نہیں لام کلمے میں معتدل آئے تو معطل الیا کہتے معتدل. ہیں. اچھا، معطل الفا کو اور کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نام کیا؟ پیار سے کیا بلاتے ہیں اس کو؟ معطل الفا کو معتدل الفا کو ہی مثال کہتے ہیں اس کا سر. اس کو پیار سے کیا کہتے ہیں؟ معطل الفا کو مثال. مثال کہتے ہیں. جی ان کا ایک پیار کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مثال کہتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے اس والے کا؟ معطل العین کا کیا ہوگا؟ معطل العین کیا ہوگا؟ معتدل العین کا پیار کا نام کیا ہے؟
अजवा। अजवफ, ठीक है। जी जी। और मोतल या का प्यार का नाम क्या है? हम्म, उसका नाकिस। नाकिस। जी ये है आपका मोतल या। मोतल ऐन और मोतल या नाकिस होता है, ठीक है। अब जगह नहीं है यहाँ पे मेरे पास लिखने की। तो तीन जी किस्में हो गई, मोतल फा, मोतल ऐन और मोतल या। तो जी ये मोतल की तीन किस्में। मिसाल, फा को मिसाल भी कहते हैं। मिसाल की भी तीन किस्में होती है ना। मिसाल की कितनी किस्में होती हैं बताएं? मिसाल की तीन किस्म। तीन किस्में कहाँ होती हैं? हरफ इल्लत तो दो ही होते हैं ना। दो तो मिसाल होता की है कितनी जी। होती है? मिसाल वाव वावी या हो जाएगी, मिसाल याई। जी। मिसाल याई हो जाएगा। इसी तरह अजवफ क्या हो जाएगा? इसकी भी दो अजवा भी किस्म, दो किस्म का। अजवा वावी, वावी वावी और अजवा और याई, ठीक है। याई। हरफ इल्लत जो है ना जी वो कहीं भी आ जाए, शुरू में आ जाए, मिडल जी में आ जाए, आखिर में आ जाए, अजवफ याई हो जाएगा। अच्छा, मिडल में आएगा ना तो तभी दो किस्में होंगी, वावी और याई। शुरू में तो आएगा तो वो या बो या तो वो मिसाल है ना। मिसाल में क्या जी होता है? फा कलमे में आपका वो या आता है। अजवफ में मिडल लेटर जो होता है वो आपका वो या होता है। नाकिस में क्या होता है? जो लाम कलमा होता है ना वो या होता है, ठीक है। तो इसकी भी अगर वो जी मिडल नाकिस लाम कलमे में वो आ जाएगा तो नाकिस वावी कहलाएगा। जी और अगर वो लाम कलमे में या हर्फ आ जाएगा तो नाकिस याई कहलाएगा, ठीक है। जी अब इन सब के अलग अलग रूल हैं। आप लोग ने किसके रूल पढ़ लिए पहले? मिसाल के पढ़ चुके हैं ना आप लोग, है ना। जी हम्म, जी मिसाल के आपने पढ़ लिए। और जी मिसाल वावी की। वो आपने उसके रूल्स भी, आपने उसका टेस्ट भी दे दिया। तो मिसाल जी की कोई मिसाल दें मुझे, अ, कोई मिसाल की मिसाल। जैसे हाँ, वाव हाँ। वाव पहले जा। मिसाल, मिसाल वावी की मिसाल दे देना। जी वाव जारा वजारा वजरा। यौजिरु। अच्छा, अब इसका मुजारे क्या बनेगा वजरा का? यौजिरु बनेगा युफ इलू के वजन पे। जी यौजिरु बनेगा, लेकिन फिर ये पढ़ना मुश्किल है ना, तो हम इसको जी गिरा तो देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? यौजिरु यौजिरु। यजिरु बन जाता है। जी इसमें तब्दीली आती है मुजारे में, माजी में नहीं आई। माजी नहीं में तो आती। वजरा ही लिखा जाएगा। यौजिरु इसमें पढ़ना मुश्किल था, तो ये असली ये है। और यजिरु क्या है? ये आपका इस्तेमाली शक्ल है, ठीक है। यजिरु। अच्छा। जी अब तो मिसाल में क्या होता है कि जो मिसाल वावी में ये होता है कि माजी में कोई तब्दीली नहीं आती, सिर्फ मुजारे में तब्दीली आती है। और कितने अबवाब में आती है वो भी हमने पढ़ा है। जी बाबे तो आज से आता है। बाबे हजफ, हाथ से आता है। हजफ बताया था ना। हजफ को याद रखें, ठीक है। हजफ, जी ये जी तीन बाब हैं जिनमें आपकी क्या होती है? तब्दीली आती है मुजारे में। सही है। जी हाँ अच्छा। दो थोड़ा सा हजर। हाँ, ये जी मिसाल की बात करें, अभी अजवफ में नहीं गए जी हम जी अभी, ठीक है। तो माजी जी में कोई तब्दीली नहीं, मुजारे में तीन अबवाब में तब्दीली है। और जी मजहूल में तब्दीली आती है मिसाल में। मजहूर में। अगर आपने ये बनाया है, ठीक है, मजहूल बनाया है, तो उसमें कोई तब्दीली आएगी? विजी विजीरु युफ आलू का, विजारु। देखो युफ आलू के जी वजन पे बनता है ना मजहूल, ऐसा ही है ना। जी जी युफ जी आलू के वजन पे बनता है। अब इसमें डालें, अपने लफ्ज डालें। यूजरु। तो यू जरू बन गया ना। अब इसमें कोई तब्दीली जी आई है? नहीं आया ना। यू जरू, रू। कोई तब्दीली नहीं। मजहूल में तब्दीली नहीं आती, मिसाल में मजहूल नहीं। में तब्दीली नहीं आती। सही है। जी तो ये छोटे जी छोटे इसके हैं। और सिचुएशन को देख के आपने करना है, ठीक है। उसका भी सिचुएशन दोनों जैसे, उसका जो उसका मिसाल का दोनों कायदे में मजहूल में नहीं आएगा मिसाल वावी या यू। ने याई में जो है ना वो तब्दीली नहीं आती। करके देखें याई का कोई, या से जो शुरू होता है, कोई लफ्ज आता है आपको? अपने पिछले वाले नोट्स, खास तौर पे ये वाले नोट्स जो हम अभी मोतल पढ़ रहे हैं ना, इसके नोट्स तो जी बहुत दोहराने की जरूरत है।
ٹھیک ہے. جی. تو مثال ابھی میں تو ہاں کوئی ازواج مثال. چل رہا ہے، واوی چل رہا ہے، یائی تو ابھی آیا نہیں ہے استاذہ، ابھی واوی چل رہی ہے لیکچر 64 کا. اس میں آپ نے یہی نہیں پڑھا. دو نہیں قسمیں ابھی تو واوی چل رہی مثال کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ہے. یائی ہاں میں ابھی لیکن واوی. تبدیل نہیں اسی کے اندر مثال آپ کو پڑھا دیا گیا ہے. ابھی تو جو فارا پھر ناقص آ جائے گا نا. ہاں لیکن یہ جو 64 کا 65 میں بھی آج واوی کا ہی چل رہا ہے. ہاں عین تو واو واوی دال کا کا چل رہا ہے ایک- نا، مثال کا تو نہیں چل ہاں. رہا. کیونکہ واوی کے قواعد زیادہ ہیں. مثال تو بہت آسان ہے. مثال میں ماضی میں تو بالکل کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف مضارع میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا. مجہول میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور 3 ابواب سے آتی ہے نا. 3 ابواب حذف ہوتے ہیں. ہاں اباب حسیبہ اتنا یوز ہی نہیں ہوتا. دربا اور فتح سے. ٹھیک ہے نا. چلیے آج وقت اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ آ گئے تو ہم آج وقت کو شروع کرتے ہیں، تو تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے نا. اس کا ٹیسٹ کرنا ہے اس دفعہ. جی. ٹھیک ہے. تو پڑھیں جی. پڑھیں پڑھیں. اجوف حرف مادہ میں عین کلمہ اگر حرف علت یعنی واو یا یائی ہو تو اس فعل کو اجواف کہتے ہیں. یا ہی نہیں یا ہو تو اس کو پھر یا اجوف کہتے ہیں. اجوف ہوتا کیا ہے اجواف پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے اجوف کیا ہوتا ہے. اجوف ہوتا ہے جوف سے بنا. جوف کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ حصہ. جیسے ہمارے منہ کا درمیانہ حصہ ہے، ہماری باڈی کا درمیانہ حصہ ہے، پیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جوف کہتے ہیں درمیانی حصے کو. اگر روٹ ورڈ کے درمیانی حصے میں آپ کا حرف علت واو یا یا آ جائے تو اس فعل کو اجوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. مثال میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فا کلمے میں اگر فعلت واو یا یا آ جائے تو وہ مثال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم جی. اجوف کا پڑھ رہے ہیں. آگے پڑھیں. عین کلمہ عین کلمہ اگر واو ہو تو اجواف واوی. مثال قاف واو لام. یہ مثال نہیں لکھا ہوا، یہ مثلاً لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. استاد جی مثلاً اتنا چھوٹا ہے میرے اور اتنا چھوٹا رہا. ہاں اب بڑا ہو گیا. جی. قاف واو لام اور کاف واو نون اور خا واو فا. یہ اجوف واوی کی مثالیں ہیں، کیونکہ مڈل میں آپ کا کیا آ رہا ہے، درمیان میں آپ کا کیا آ رہا ہے، حرف علت آ رہا ہے. اور یہ جی. اجوف واوی کیوں ہے؟ کیونکہ واو آ رہا ہے درمیان میں. اب اجوف جی. یائی کیا ہوتا ہے؟ اگر یا ہو تو اجوف یائی کہلائے گا نا. مثلاً مثلا با یا عین زا یا دال شین یا حمزہ. اچھا. ابھی ان کا آپ کیسے بنائیں گے؟ فرض کریں کہ آپ نے بنانا ہے نا قوالا کا کیسے جی. بنائیں گے؟ ماضی کیسے بنائیں گے؟ قوالا ہوگا. اچھا آپ نے ثلاثی مجرد سے ہی بنانا ہے، مزید فی سے نہیں بنانا. یہ یاد رکھنا ہے. جتنے لوگوں انشاءاللہ. نے ابھی ٹیسٹ نہیں کیا وہ یاد رکھیں کہ ابھی ہم ثلاثی مجرد ہی پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے جی. جو بھی آپ کو روٹ ورڈ دیا جائے اس سے آپ نے کیا بنانا ہے؟ ماضی ہی ثلاثی مجرد ہی بنانا ہے. ابھی جی مزید فی میں انشاءاللہ. آپ نے نہیں جانا، اس کی تبدیلیاں مشکل ہوتی ہیں تھوڑی. اور تو آپ نے ماضی پہ جی. ہی رہنا ہے. ماضی آ گیا تو جی. آگے بھی مطلب ہے ثلاثی مجرد آ گیا تو آگے والا بھی آ جائے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کا و قوالا. لا. اب یہ آپ کی جی. اصلی شکل ہے، استعمالی شکل نہیں ہے. جی. مضارع کیا ہوگا؟ یقوالو. یقولو. اچھا بابی نون سے. استاد جی یقو پہلے معلوم پہلے اور تو اس آپ کا کو باپ بتا دیں گے تو باپ پتہ ہونا ہاں چاہیے. اگر پتہ باپ نہیں ہے تو بتا جا دیں کے گے تو اچھا ہوگا. پوچھیں. باب اگر آپ کو پتہ جی. نہیں جی. ہے تو بنانے کی کوشش مت کریں، پوچھیں، ڈکشنری کنسلٹ کریں، کہیں نہ کہیں سے دیکھیں کہ اس کا روٹ ورڈ کیا آتا ہے. اب یہ دونوں جو ہیں یہ اصلی شکلیں، یہ استعمال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. جی. یہ جی. بیمار ہیں. یہ جی. یقولو ہے اور یہ کیا ہے؟ قوالا ہے. اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو یہ قوالا اس طرح بن جائے گا نا. ٹھیک ہے. قوالا. جی. تو قوالا تو ہم قرآن میں کبھی بھی نہیں پڑھتے نا. نہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو استعمالی شکل لانی ہے. اب اس کے اوپر ہم جی. ان کا ٹریٹمنٹ جب کریں گے تو پھر ان کے اوپر جی. رولز اپلائی کریں گے نا. تو جی. اس کو کیا کریں گے؟ اس کو واو کو اس سے پہلے زبر. اس کا رول بتائیں مجھے. رول کیا ہے؟ رول بتائیں پھر حل کرتے ہیں. رول کیا ہے؟ رول نمبر رول 1. ہے اگر
رول نمبر 1، اگر واو ہے اور اس سے پہلے اگر زبر ہے تو واو کو الف سے بدل لیں گے. نہیں، اس کا رول یہ ہے کہ اگر حرف علت، ٹھیک ہے نا، جی جی متحرک ہے. جی. متحرک کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ صرف زبر نہیں ہوتی، زبر پیش زیر، بھی ہوتی ہے، زیر زبر بھی زیر ہوتی ہے. لیتے. اگر جی حرف علت، یہ پہلا رول ہے، حرف جی علت بیچ میں آ رہا ہے نا، جو جہاں بھی آئے حرف علت، اب اجوف میں تو درمیان میں ہی آئے گا نا. اگر حرف جی علت متحرک ہے، متحرک کا سمجھنا ہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. متحرک کا جی سمجھتے ہیں نا کہ زبر بھی آ جی سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے. متحرک کا یہ مطلب ہوتا ہے. جی صحیح ہے. مفتو نہیں بات جی کرنی، مفتو نہیں، زبر والا نہیں، متحرک. جی متحرک میں تینوں حرکات آتی ہیں. اگر حرف علت جو ہے وہ متحرک ہے اور ما قبل کیا ہے؟ فتح ہے، فتح ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. ما جی قبل فتح ہے، یہ فتح ضروری ہے. پھر ما قبل جی زبر ہے، میں زبر لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں جی. گے؟ حرف علت کو حرف علت کو الف سے بدل لیں گے. حرف علت کو الف سے بدل دیں گے. دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ہی دیکھیں، آپ کے یہ سارے آ رہے ہیں روٹ ورڈ ایسے آتے ہیں، جیسے متقین کا دیکھیں واو کاف یا. اب وہاں پہ دو جی حرف علت آ رہے ہیں، مثال بھی آ رہا ہے اور جی ناقص بھی آ رہا ہے. واو کاف یا، شروع میں بھی حرف علت آ رہا ہے، آخر میں بھی آ رہا ہے. اسی طرح آپ باقی حرف دیکھیں تو نستعین آ رہا ہے، اس میں بھی عین واو نون وہ اجوف ہے. تو سورۃ الفاتحہ کے اندر ہی آپ کے یہ شروع ہو جاتے ہیں. تو سوچیں آپ کے جی. لیے کتنا ضروری ہے اس کو پڑھنا. اگر بے حرف شک. علت متحرک ہے اور ما قبل زبر ہے تو حرف علت کو کس میں بدلیں گے؟ الف سے. الف سے بدلیں گے. پیچھے زبر ہونا ضروری ہے، تبھی الف سے بدلیں گے، ٹھیک جی ہے. تو جی الف سے بدلیں گے. اگر پیچھے زبر نہیں ہے تو پھر واو سے بدلیں گے، سوری جی. پیش سے ایک بدلیں گے یا زیر سے بدلیں گے حرف علت. جی. ٹھیک ہے. اگر اگر حرف پیچھے پیش ہو تو، اگر پیش ہو تو واو سے بدلا جائے گا، زیر ہو تو یا سے بدلا جائے وہ گا. ابھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہم قوالا کو دیکھ رہے ہیں نا، مڈل لیٹر جو ہے وہ متحرک حرف علت، ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے جی. زبر ہے تو الف سے بدلیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ قال. یہ رول لکھنے آپ نے کاپی میں نوٹ کرنے ہیں. اچھا، کیونکہ ایسے ہی جی کریں گے پھر بھول جائیں گے. تو یہ آپ کا یہاں پہ قوالا حرف علت متحرک، ٹھیک ہے. اس سے پہلے زبر، جی زبر ہوگی تو الف میں بدلیں گے. اگر جی یہاں پہ پیش ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو جی. کس میں بدلیں گے؟ الف میں نہیں بدلیں گے. واو، واو میں. پھر وہ میں ہی رہنے دیں گے، وہ ہے تو وہ ہی رہنے دیں گے نا. تو وہ بات کی جی بات ہے، جب ہم آئیں گے تو اسی طرح زیر ہوگی پیچھے تو اس کو پھر وہ حرف علت کو ہم یا میں بدلیں گے. تو یہ بات ہو جی گئی. تو پہلا رول آپ نے یہ قوالا کا ہے. پھر اس کے بعد یقبلو میں کیا کریں گے؟ یہ بھی اصلی شکل ہے نا، تو اس کو ابھی آپ کا جی یہ جو کالا بن جائے گا نا، یہ آپ کی استعمالی شکل بنے گی. یہ ہم قرآن مجید میں اس کے سارے سیغے، پوری گردان، مضارع سب یوز کرتے ہیں نا. تو اس کو کہتے جی ہیں جی استعمالی شکل. استعمال کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ جی جی. جو جو یوز استعمال ہوتا کرتے، ہے. ہاں جو استعمال ہو، جی استعمالی شکل. اب یک و لو کو دیکھتے ہیں. جی. یک و لو، اس دفعہ آپ کا کون سا ٹیسٹ آیا ہوا ہے؟ 65 یا 60. میں تو آج دی ہوں 65 کی. ابھی اچھا. کچھ دیر پہلے آپ کو اچھا، ٹیسٹ دے کے پھر میں جوائن کی. تو اس میں کیا ہے مجھے بتائیں. وہ اس میں اجوب پڑھایا گیا، کیا پڑھایا گیا؟ ہاں، اجوفی واوی. اچھا چلے اس کو بھی پڑھتے ہیں. یک بلو، اب اس میں کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ اس میں اگر حرف علت متحرک ہو متحرک اور ہے اور پیچھے اس سے پہلے ساکن ہو، ساتھ. پیچھے ساکن جی ہو، پچھلا حرف جو ہے وہ ہیلدی ہے، ہیلدی جی لیٹر ساکن ہے، تو پھر اس کا دمن جو ہے وہ پیچھے ٹرانسفر کریں گے، ٹھیک ہے. جی اور یہ اس کو سکون دے دیں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ جی یہ بیمار ہے اور اس نے لگیج اٹھایا ہوا ہے، اور پیچھے ہیلدی جو بندہ ہے وہ سکون میں ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے جی سکون ہی تھا نا. جی جی یک ولو جب تھا تو وہ ہیلدی بندہ جو ہے وہ تو سکون میں جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، خالی ہاتھ ہے. اور یہ جو ہے اس بیچارہ بیمار بوڑھے کے پاس کیا ہے؟ لگیج ہے. تو یہ کیا جی کرے گا؟ اپنا لگیج ٹرانسفر کرے گا پیچھے، ٹھیک ہے. اس سے جی. ریکویسٹ کرے گا کہ میرا لگیج تم لے لو. اور یہ کس میں آ جائے گا؟ اب سکون میں، کیونکہ وہ ہیلدی ہے، اس کو تو مشکل نہیں ہے نا.
جی وہ ہیلدی ہے، ینگ ہے، وہ اٹھا سکتا ہے اور ایمٹی بھی جا رہا ہے، تو یہ اپنا لگیج پیچھے دے گا اور خود سکون میں آ جائے گا. تو یہ آپ کی استعمالی شکل ہوگی. جی وہ جو یقول. ہاں اسے لکھا نہیں جا رہا لیکن چلیں. تو یہ یقولو ہو گیا. تو یقولو، تقولو، تقولو، اقولو، نقولی، سارے سیغے آپ یوز کرتے ہیں. یقولانی، یقولونا، مضارع کی گردان آپ سب کو آتی ہے ماشاءاللہ ایڈوانس لیول پہ. ٹھیک ہے. تو یہ دو الحمدللہ. قاعدے استعمال ہوتے ہیں. ابھی یہ دو ہی ہم کر رہے ہیں، دو ہی آپ نے یاد کرنے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ اگر جو ہے دوسرا والا میں نے لکھا نہیں ہے یہاں پہ، میں بتا دیتی ہوں دوبارہ. اگر حرف علت جو ہے، جو بیمار لیٹر ہے، وہ متحرک ہے، یعنی اس کے پاس لگیج ہے، اور ما جی قبل جو ہے وہ ساکن ہے، وہ سکون میں ہے، ہیلدی بھی ہے اور سکون میں ہے، تو اس کی جو حرکت ہوگی وہ پیچھے اس کو ٹرانسفر کا قاعدہ کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. دو قاعدے ہیں ہمارے پاس. ایک تو پہلا والا ہے. پہلا والا کیا ہے؟ زبردستی نہیں گرانا ہے اس کو کہ آپ زبردستی گرا دیں، ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. اس میں آپ نے یہ متحرک حرف کو آپ نے پچھلی والی حرکت کے مطابق حرف علت کو بدلنا ہے. پہلا والا رول ہے. اچھا، اب جی ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں. ہاں کوالا ہو گیا. اسی طرح کوا نان جو ہے وہ کوا نان سے ہم کانا کر دیں گے. ٹھیک ہے. پہلا رول جی اپلائی کریں گے. پھر جی یکونو سے کیا کر دیں گے؟ یکونو کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ باب جی بھی نصرہ ہی ہے اور یہ بھی جی نصرہ تھا. اب یہ کون سا باب ہے؟ خا، خا و فا. یہ ہے باب سمیہ. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پتہ کریں، ورنہ آگے نہ چلیں. جب تک آپ نون سے بنائیں گے یا دربا سے بنائیں گے غلط ہو جائے گا. پہلے آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے کہ باب کیا ہے. تو میں نے بتا دیا، بنائے ماضی اور مضارع. ماضی کیا بنے گا؟ خوافا. خوا فا کیوں بنے گا؟ اچھا، جب استعمالی. تو تم استعمالی غلطی کرتی ہو تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. باب سمیہ استاذہ لکھ دی. استعمالی خاویفا. کیوں آپ نے بولا مجھے بتائیں؟ کیوں آپ نے بولا مجھے بتائیں؟ میں جب باب سمیہ نہیں بتا دیا پھر آپ نے کیوں بولا؟ استاذہ استعمالی ڈائریکٹ نکالیں گے یا پہلے تو پھر جس طرح. پہلے تو پہلے تو آپ اصلی بنائیں گی نا میری بہن. بناؤ گی کہ نہیں بناؤ گی؟ جی جی خاویفا. اصلی کیسی خواہ؟ پہلے آپ اپنی وہ لکھیں گے اصلی والی، تبھی آپ اس کو بنائیں گی نا خویفہ سے. ٹھیک ہے. اب بنائیں. کیا جی کرنا ہے؟ پہلا رول اپلائی کرنا ہے. پہلا رول اپلائی مجھے بتائیں، دہرائیں. کیا ہے پہلا؟ جی وہ متحرک ہیں حرف علت تو ہاں اس کو زبر الف میں نہیں آ بدل رہی، دیں گے. زبر نہیں آ رہی، زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی پیش بھی آ سکتی ہے. تو پہلا جی حرف علت متحرک ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ فتح ہے. کوئی اور تو حرکت تو اس نہیں ہے نا؟ کوئی اور حرکت تو نہیں ہے نا؟ نہیں پتہ ہی ہے نا؟ نہیں نہیں تو یہ پہلے رول میں یہی ہے، یہ متحرک ہونا چاہیے جس پہ کوئی حرکت بھی ہو جائے، اور اس پہ زبر ہونی چاہیے. تو یہ کیا بن جائے گا ابھی؟ اس کو دوسرے والے حرف علت کو کس میں بدلیں گے؟ پہلی حرکت کے مطابق حرف میں بدلیں گے. پہلی حرکت جی کے مطابق حرف میں بدل دیں گے، کیونکہ وہ جی کمپیٹیبل نہیں ہے نا، وہ زبر کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، تو ہم اس کو الف میں بدلیں گے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ یہ خافا ہو جائے گا. خاف. جی آگے بھاگنے سے پہلے پیچھے کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے استعمالی شکل اور دین اصلی شکل. اب اس کا جی مضارع کیا بنے گا باب سمیہ سے؟ یخویفو. شاباش شاباش شاباش. آپ کی مائک مائک تعریف. مائک سے اتر جائے، مائک سے اتر جائے. یا خوفو کیسے بنے گا؟ وہ تو حسیبہ بن جائے گا. ماضی میں بھی زیر، مضارع میں بھی زیر. خافا یخوفو یا یخوفو. استاذہ یہ خافا یخافو. تو سامیہ، یخافو سے سامیہ کیا ہوتا ہے؟ مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ سامیہ کا سمیہ یسما. ہاں سمیہ یسما. یسما تو یہ ایڈوانس کلاس ہے. پلیز پلیز اس طرح کی غلطیاں نہیں کرو. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی ایڈوانس کلاس ہے. جب آپ یہ سیکھ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے ایڈوانس، خاص اور خاص میں آپ آگے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈوانس. سمیہ یسما. جی یسمعو، یسمعو کے وزن پہ بناؤ. استعمالی. بناؤ. استعمالی بناؤ گی نا پہلے. جی تو یک وافو. ہاں یک وافو. پریکٹس نہیں کرتے نا آپ لوگ، لکھتے نہیں، قلم نہیں چلاتے ہیں. استاذہ استاذہ آج وافولا بالکل زبان میں نہیں بیٹھتا. استاذہ لکھتی ہوں تو ہو جاتا، لیکن یہ بولتے وقت میں اکثر غلط ہی بولتی ہوں. اچھا ہوتا کوئی ہی بات، نہیں، نکلتا ہی نہیں. اچھا کوئی بات نہیں. یا و فو. ٹھیک ہے. اب کیا کریں جی گے؟ جی
یہاں پہ حرف علت متحرک ہے، پیچھے والا جو حرف صحیح ہے وہ خالی ہے، ٹھیک ہے، جی وہ دونوں اپنا ساتھ ساتھ جا ہو رہے ہیں، جائے گا. دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، بیمار نے اٹھایا جی ہوا ہے اور ہیلدی خالی ہے. جی کیا کریں گے، اس کو پیچھے کریں گے نا زبر کو. جی تو زبر کو یہاں پیچھے کر کے اس کو الف سے بدل دیں گے. یا خاف ہو. بدلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی، پہلے اس کو سکون تو دو بیچارے کو، جی پہلے اس کو سکون دیں گے پھر بدلیں گے، سٹیپ بائی جی سٹیپ چلنا ہے نا. جی آپ نے یفعلو کے وزن پہ، یسمعو کے وزن پہ اپنا روٹ ورڈ ڈال دیا، یخوفو بن گیا، پھر ٹرانسفر کا قاعدہ اپلائی کیا تو یہ شکل بنی. ابھی بھی یہ استعمالی شکل نہیں بنی، ٹھیک ہے، ابھی بھی اس میں چینجنگ، اس کا اور اس کا علاج کرنا ہے، ابھی اس کا ٹریٹمنٹ باقی ہے. ابھی کیا کریں گے، حرف علت جو واو ہے وہ اس کے کمپیٹیبل نہیں ہے نا، جی تو کیا کریں گے، کمپیٹیبل بنائیں گے نا. حرف علت جی متحرک ہے اور پیچھے زبر ہے، کون سا قاعدہ اپلائی ہے، حرف علت متحرک پیچھے زبر. اس نے جب پھر اگر میں کہوں گا الف تو پھر آپ ڈانٹیں گے. میں تو وہی کہہ رہی تھی کہ وہ الف سے بدلے گا لیکن نہیں کہوں گی. الف سے بدلے گا، پہلا قاعدہ اپلائی کریں گی نا، فرسٹ ون، یہ جو میں نے نمبر 1 لکھا ہے نا. اگر حرف علت متحرک ہو اور ما قبل زبر ہو، فتح ہو، تو حرف علت کو الف سے بدلیں گے. متحرک ہے نا یہ، ہے نا، جی اور اس کے پیچھے زبر بھی جی ہے، تو اس کو آپ بدل دیں گے، ٹھیک ہے. متحرک کہیں یا جی پھر یہ کہیں کہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے، اس لیے ہم وہ کو الف سے بدلیں گے تاکہ پڑھنے کے قابل ہو جائے. تو یہ کیا بن جائے گا، یا خافو بن جائے گا، تو یہ استعمالی شکل ہو جائے گی. تو ہر ایک اور کو نا نون الگ رہتا الگ، ہر ایک کو الگ الگ اس سے دیکھنا ہے. ہاں، سب ایک پیٹرن پہ نہیں بنیں گے، وہ اپنے جس باب سے ہوں گے اسی سے بنیں گے. آپ نے اسی کا ماضی بنانا ہے، اسی کا مضارع بنانا ہے. یہاں پہ آپ نے نصرہ کا بنایا تھا، یہاں بھی نصرہ کا بنایا تھا ینصرو، اور یہاں پہ آپ نے سمیہ کا بنایا. اب با یا عین میں کیا کریں گے، اب یہ با یا عین، ٹھیک ہے، اب اس کا اس کا کون سے باب سے ہے پہلے مجھے بتائیں. جی آپ بتا دیں. باب داد سے مجھے تو لگ رہا ہے، کر کے دیکھیں، چلیں. تو یہ کیا ہو بدا جائے گا، یا بداؤ. جی بابا، بعد با اور باعیہ نہیں ہوگا. با باعیہ تو اس کے بعد پھر اس کا مظاہرہ کیا کوئی آئے اور گا. مائک پہ آئے گا جو اس سے بیٹر کر سکے، کسی کے پاس ہے تھوڑا نالج، بڑا بھائی آ جائیں، آپ آ جائیں. یہ تھوڑی کنفیوز ہے مائک پہ. جی میم السلام ایک تو اس کا علیکم. سیل فون بہت چھوٹا ہے، آپ کر لیں گے، فوزیہ آپ کر لیں گے. جی میں کروں گی انشاءاللہ. اچھا، نہیں میں اصل میں آپ لوگوں کو میں چانس دینا نہیں چاہ رہی تھی. میں ایڈوانس جو لوگ ہیں نا ان کی کلاس آج. ایک سیکنڈ، اگر مجھے کوئی عائشہ کے علاوہ بھیا سائمہ آپ کر سکتی ہیں، سائمہ وحید. ضرب یضرب میں با یا بایا آ چلیں بتائیں بایا آ. یا جن کے بائک میں شور ہے، جن کے گھر میں شور ہے، بند کر دیں پلیز. شاہین پہ زیادہ مائک بند کریں. سنتے بھی نہیں ہیں. پھر بایا آ سے کیا بنے گا، مضارع کیا بنے گا باب ضربہ سے، یہ بھی او یب جی او، یب جی او، جی جی ٹھیک ہے. اب آپ کریں، بایا سے کیا بن جائے گا، یب جی او، اس کے نیچے زیر ہے، اس کے اوپر سکون ہے. اب اس کو کس سے کریں گے، پہلا والا رول اپلائی کریں گے. حرف علت متحرک پیچھے متحرک، کیا بن جائے گا، با آ بن جائے گا، کیونکہ یا کو الف میں چینج کریں گے نا. جی متحرک ہے نا اس سے پہلے. ہاں، یا سے پہلے زیر آتی ہے، یہاں زبر آ رہی ہے، تو ہم اس کو یا کو الف میں چینج کر دیں گے. پھر اس میں کیا کریں گے، یب یو میں ٹرانسفر کا قاعدہ کریں گے نا. جی تو حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے، با کے نیچے، تو یہاں جی زیر یہ آ بی جائے گی، یہاں سکون ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، یہ بی او یبی او ہو جائے گا. گھبرانے کی، جتنا آپ گھبرائیں گے نا اتنا آپ کا کام خراب ہوگا. اگر آپ گاڑی چلا رہی ہیں اور آپ گھبرا گئی ہیں تو چاہے جتنا بھی ایکسپیرینس ہو، آپ نے ایکسیڈنٹ کر دینا.
ٹھیک ہے. تو اب یہ با آ یا بی یو ہو گیا. اسی طرح زا یا دال, اس سے کیسے بنائیں گے؟ اس میں بھی زیادہ وہی بات طریقہ, ہے. ہاں اس میں بھی وہی طریقہ ہوگا. سی میں سیم ورڈ ہے نا, مڈل میں ہی آ رہا ہے نا. بابو جان اور ہاں, باپ باپ جو ہے وہ وہی ہوگا. زا بابا یا کے بعد دا, زا یا دا بن جائے گا آپ کا زیادہ. یس. تینوں پہ زبر ہے, پیچھے فعلت متحرک ہے, پیچھے متحرک ہے, زیادہ بن گیا. یس جی. یس. اور اس, عید. ہاں, یز یدو, عید. دو. اب اس کو کریں, ٹرانسفر کریں, زیر یہاں آ گئی, یہاں پہ سکون آ گیا, یہ یزیدو ہو, جی. یزیدو ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی استعمالی جی. یزیدو. جی. مزید اسی سے بن جاتا ہے پھر آپ کا لفظ اردو کا مزید, حل مم مزید, اسی سے بنتا ہے. شین یا حمزہ, ابھی آپ کا یا بھی ہے اور حمزہ بھی ہے, دونوں آ گئے. ٹھیک ہے, ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں. ابھی یہ تھوڑا سا نا اس میں حمزہ کا قواعد بھی ہے, دوسرا بھی ہے, وہ ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ورنہ ہم اپنے لیسن سے رہ جائیں گے. تو آپ ابھی سمپل پہلے 2 رول جو ہیں وہ اپلائی کرنے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا, استاذہ زیادہ کیونکہ یزید متعدی ہیں. کیا ہے, یہ زیادہ یزید متعدی فعل ہے. اب وہ تو بات کی بات ہے نا, وہ تو ایک الگ بات ہے نا, اس کو مفعول چاہیے یا نہیں چاہیے, وہ تو ایک الگ بات ہے. ہم تو اس کو سالو کر رہے ہیں نا کہ کیسے سالو ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا جناب, جی. اگلا دیکھتے ہیں. ابھی آگے پڑھیے یہاں سے. میم اس کا پیج نمبر کیا ہے میم؟ بک کا ہاں جی. میں دیکھتی ہوں, ایک سیکنڈ. 258. جی جزاک. اچھا, 258. آپ کے پاس تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا. اجوف واوی پڑھ رہے ہیں ہم. جی میم. جی. پیچھے انڈیکس میں دیکھو اور پھر دیکھو, جلدی نہیں ملے گا ورنہ. 258. جی جی ہم، آ گیا. بک میں کیا نمبر ہے؟ 258 اجوا. چلیں, ابھی آگے پڑھیں. تو آپ پڑھیں, جس کو اچھا پڑھنا آتا ہے وہ پڑھے. شاہین کدھر جی گئی ہے؟ شاہین کا تو مائک کھلا ہوا تھا, شور ہو رہا تھا پیچھے. کوئی اور آنا چاہے نئے اسٹوڈنٹ میں سے ایڈوانس کلاس کے؟ میں پڑھوں میم ایک لائن. آپ کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے, میں چاہ رہی تھی جی کوئی. نہیں ہے, مجھے لگتا ہے اچھی ہے میری اردو. آپ کی اردو آپ کو اچھی لگتی ہے نا, وہ جب آپ کشمیریوں میں بولتی ہیں نا تو وہ پھر ان کو اچھی لگتی ہوگی کہ اس کو تو ہم سے بیٹر آتی ہے بھائی, اور آپ اسی میں خوش ہو استاذہ جاتی میں ہیں. پڑھ لوں. استاذہ ہمارے میں پڑھ لحاظ لوں. سے آپ ہمارے لحاظ سے اچھی نہیں ہے. مذکر کو مؤنث, مؤنث کو مذکر پڑھتی رہتی ہے نا. چلیں, نہیں میم. بولتی رہتی ہیں. استاذہ میں پڑھ لوں. پڑھو میں پڑھو, پڑھ لوں. ٹائم ضائع نہیں کرو. جی. اجواف واوی زیادہ تر ابواب سے 2 ابواب سے استعمال ہوتا ہے. ہاں, 2 ابواب سے. بابل. اجوف واوی جو ہوتا ہے زیادہ تر 2 ابواب سے استعمال ہوتا ہے, 2 ہی ابواب سے. نصرہ سے ہم نے جی. کیا اور سمیہ سے کیا. دربا سے بھی کیا ہے نا, زیادہ یزیدو ہم نے جی. دربا سے یہ بنایا ہے. اور اجوف جی. یائی جو ہوتا ہے نا, جب یا آتی ہے تو وہ کس سے استعمال ہوتا ہے؟ 2 زیادہ ابواب سے تر 2 استعمال ابواب ہوتا ہے, سے. دربا سے اور درجہ سمیہ سے بھی سمیع. استعمال ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے, یعنی یہ دونوں جی. تو یہ سمیہ جو ہے دونوں میں کامن ہے. ٹھیک ہے, واوی میں بھی جی. کامن ہے, یائی میں بھی کامن ہے. اور دربا جو ہے وہ صرف یائی کے لیے, جیسے ابھی آپ نے مثالیں بھی دیکھی تھی. تو یہ 2 باتیں جی. آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نصرہ سامیہ سے اجوف واوی بنتا ہے, اس کی نصرہ اور سامیہ. ٹھیک ہے, جب بھی آپ دیکھیں تو یہ 2 ابواب میں پہلے جایا کریں اجوف واوی میں. ٹھیک ہے, 2 ابواب سے ہی آپ نے چیک کرنا ہے. دیکھیں اوپر جو میں نے کروایا نا, وہ نصرہ ینصرو جی. سے اجوف واوی جو ہو رہا تھا وہ نون سے ہو رہا تھا اور سین سے ہو رہا تھا. تو اس کا استاذہ ڈکشنری دیکھے بغیر آپ لوگ کیسے اس کا باب پہچان لیتی ہیں استاذہ؟ ہم لوگ سے کیوں پریکٹس, نہیں ہو رہا ہے؟ جب میری جگہ پہ آ جاؤ گے خود ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ایکسپیرئنس.
दरबा, इंशाल्लाह। ठीक है ना, दरबा दुआद है, ये अजवफजाई के लिए खास है, ठीक है, खास अजवफजाई के लिए। जब भी आप अजवफजाई देखें उसको इस बाब में डालें। अजवफजाई पता है जी ना, मिडल में या लेटर आ जाता। समिया भी जो है वो भी यूज होता है, ठीक है, अजवफजाई के लिए। समिया जो है वो भी समिया यस्मा। तो ये दोनों जो है याई के लिए भी, ये दोनों याई के लिए यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब कवायद आ गई। अब कवायद तो मैंने पहले से करवा दिए, तो अभी आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। जी। हाँ, अजवफ के कवायद का ताल्लुक, पढ़ूं? पढ़े ना। उसका जो किसी और से पढ़वा दे। चलें ठीक है, अजान हो रही है, ओके। अजान हो रही है मेरे यहाँ। अच्छा, मैं ही पढ़ देती हूँ फिर। आप आ जाए फौजिया। जी मैम। यहाँ से अजवफ के कवायद। अजवफ के कवायद का ताल्लुक 3 सिचुएशनों के साथ है। फ़ैल की गर्दान में जहाँ जो सिचुएशन वाक़ा होगी उसी के मुताबिक कायदा इस्तेमाल होगा। गर्दान के अंदर हर सीगे में डिफरेंट 3 कवायद है ना, तो जो जी गर्दान होगी उसके उसमें तीनों रूल अप्लाई अप्लाई होंगे सिचुएशन के एतबार से। सिचुएशन में अगर आपका ये मुतहरिक है और पीछे भी मुतहरिक है, तो फिर आप ट्रांसफर का कायदा तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना। नहीं। ये भी मुतहरिक है और ये भी मुतहरिक है, तो फिर आप ट्रांसफर का कायदा नहीं। ट्रांसफर का कायदा तब अप्लाई होगा जब आपका ये वाला मुतहरिक होगा हरफ-ए-इल्लत और ये वाला साकिन होगा। ट्रांसफर करेंगे, हरकत को पीछे ट्रांसफर करेंगे। 2 कायदे हो गए। एक तो ये है कि इधर भी हरकत है, इधर भी हरकत है। तो हरफ-ए-इल्लत मुतहरिक है तो हरफ-ए-इल्लत को इस हरकत के मुताबिक चेंज करना है। अगर यहाँ पे जबर है तो इसको आपने किस में चेंज करना है, अलिफ में, हरफ-ए-इल्लत को, ठीक है। अगर पेश है तो वाव में चेंज करेंगे, या है तो जेर में चेंज करेंगे। तो ज्यादातर जो बाब होते हैं वो आपके तीनों पे जबर के साथ आते हैं, तो फिर आपने किस में चेंज करना है, अलिफ में चेंज करना है। अच्छा, तीसरी सिचुएशन हम बाद में पढ़ते हैं, पहले आप देखें। पहली सिचुएशन में क्या है, माँ कबल फतह, हरफ-ए-इल्लत मुतहर्रिक, माँ बाद मुतहर्रिक। उसके बाद वाला भी मुतहरिक है, उसके पीछे वाला भी मुतहरिक है, ठीक है ना, और हरफ-ए-इल्लत भी मुतहरिक है। तो ये पहली सिचुएशन हो गई। इसमें आप क्या करते हैं, हरफ-ए-इल्लत मुतहरिक हो तो आप क्या करते हैं, हम अलिफ में चेंज करते हैं। हाँ, पीछे वाली हरकत के मुताबिक अलिफ में वो उसमें हरफ-ए-इल्लत हरफ में चेंज करते हैं, ठीक है। जी जी अच्छा, अलिफ में चेंज करते हैं या वाव में चेंज करते हैं या में चेंज करते हैं, पिछली वाली हरकत के मुताबिक। तो ज्यादातर किस में होता है, अलिफ में चेंज होता है। आगे क्या है, माँ माँ कबल साकिन और ये माँ मुतहरिक और माँ बाद भी मुतहरिक। इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने दे दिया है, ठीक है, जी लेकिन इसको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, माँ कबल साकिन हो और ये वाला हरफ-ए-इल्लत मुतहरिक हो तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे उसको। ट्रांसफर पीछे, माँ कबल, आगे ट्रांसफर नहीं होगा, पीछे ट्रांसफर होगा जी साकिन के ऊपर। फिर जी नंबर 3 क्या है, फतह या साकिन। जी पिछला हरफ मुतहरिक। जो है माँ कबल फतह है या साकिन है, उसके ऊपर जबर आ रही है, साकिन आ रही है, और ये वाला मुतहरिक है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, माँ बाद वाला साकिन है। ये तीसरी सिचुएशन है। अभी ये हमने पढ़ी नहीं है, अभी मैंने आपको ये 2 वाले पढ़ाए हैं, ठीक है। जी जी अभी या तो फतह हो पीछे या फिर साकिन हो। साकिन में ट्रांसफर का कायदा हो जाएगा, इसमें आपका हरफ-ए-इल्लत को बदलने का। अच्छा, पीछे वाले पे फतह या साकिन हो, यहाँ पे सिर्फ फतह थी, यहाँ साकिन थी सिर्फ, और यहाँ पे फतह या साकिन दोनों आ रहे हैं, दोनों। और ये वाला मुतहरिक है, ठीक है, जी और आगे वाला भी साकिन है। तो ये तीसरी सिचुएशन, ये जब आएगी तो वहां मैं आपको समझा दूंगी। अच्छा, अब आगे कायदा नंबर 1, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। मैं इसको शीन वाला पढ़ा देती हूँ अभी, शीन हमजा या वाला पढ़ा देती हूँ। ये तो मैंने करा दिया ना, देखें, ये बाप सामिया से था, मैंने करवा दिया है। ये आपका बाप दराबा से था, ठीक है। जी और इसके मुजारे अभी नहीं किए, सिर्फ माजी किए, यहाँ पे मुजारे बाद में करेंगे। ये भी माजी ही है, तो ये बाप नून से था। अब ये किस बाप से है, शीन, आपको क्या लगता है ये किस बाप से होगा, समिया। ये भी समिया से। तो आप कैसे करेंगी फिर, समिया यस्माऊ से, क्योंकि आपका देखें ये मैंने पढ़ाया है कि ये जो याई है ना, ये समिया से भी आता है,
ٹھیک ہے, تو یہ سمیہ سے آ رہا ہے. ویری گڈ جنہوں نے بھی جواب دیا. تو ماضی کیا بن جائے گا, شا یا آ نہیں بنے گا, تینوں پہ زبر نہیں آئے گی, اس کی طرح, اس کی طرح, اس کی طرح. اس میں تو زیر آ رہی ہے تو باب سامیہ سے, تو یہاں پر یہ سامیہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے, شین یا حمزہ اس کی طرح ہے یہ. تو اس کا ماضی کیا بنے گا, حرف علت متحرک, پیچھے متحرک, تو کیا ہو جائے گا, حرف علت کس میں چینج ہو جائے گا, الف میں, الف میں چینج, کیونکہ فتح ہے پیچھے. آپ کا شاء بن گیا. ابھی مضارع نہیں بنا رہے, تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اجوف یائی جو ہوتا ہے نا, ایک تو باب ضربہ سے آتا ہے اور دوسرا کس سے آتا ہے, باب سمیہ سے آتا ہے. سمیہ سے. اور پہلا والا اجوف جو ہوتا ہے, اجوف واوی جو ہوتا ہے, وہ کس سے آتا ہے, نون سے آتا ہے اور سین سے, نون اور سین سے آتا ہے. اور یائی جو ہوتا ہے وہ سین ضربہ سے آتا ہے زیادہ ہے, اور سین سے بھی آتا ہے. یہ یائی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اجوف یائی کی بات ہو رہی ہے. یائی بار بار درا رہی ہوں تاکہ آپ کو پکا ہو جائے, آپ نے خود سے تو پڑھنا نہیں ہے. اور یہ اجوف واوی ہے. اب ان کے میننگ آپ کو آنے چاہیے, اجوف واوی کیا ہوتا ہے, اجوف یائی کیا ہوتا ہے, پکے میننگ یاد کریں. پہلے تو اجوف کیا ہوتا ہے, پھر واوی کیا ہوتا ہے. اچھا, قاعدہ نمبر 2. اب پہلا نمبر قاعدہ آپ کو آ گیا, سمجھ آ گئی. دوسرا قاعدہ کیا ہے, دوسرا قاعدہ ہے حرف علت متحرک ہو, ما قبل ساکن ہو اور ما بعد متحرک ہو, تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کر کے خود اس حرکت کے موافق حروف میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا اجوف یائی, یقولو سے یقولو سے یقولو. دونوں سیم ہے. جی نہیں, اعراب کے لحاظ سے نہیں ہے, اعراب کے لحاظ سے نہیں ہے. حرکات کے لحاظ سے نہیں ہے نا, حرکات کے لحاظ سے سیم نہیں ہے. یہ یکولو کیا ہے, یہ اصلی شکل ہے, اصلی ہے یہ, اور یہ استعمالی ہے. ٹھیک ہے, تو اصلی کیا ہے, یفعلو کے وزن پہ آئی ہے نا, یفعلو کے وزن میں آئی ہے. اور یہ کیا ہے, جب ہم نے اس میں ٹرانسفر کا قاعدہ کیا تو یہ یقولو بن گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ کیا ہے, یا خوفو جو ہے, یہ آپ کی اصلی شکل ہے. استعمال تو نہیں ہوتی نا, استعمال تو یہ ہوتی ہے نا, جی انی اخافو اللہ ہے نا, یخافو اخافو ہوتا ہے نا. تو یہ آپ کی, اب اس میں بھی آپ نے ٹرانسفر کا قاعدہ کیا, پیچھے زبر دے دی اور حرف علت کو زبر کے مطابق حرکت سے بدل دیا. پھر یہ باب ضربہ سے ہے, تو یہ آپ کا یزیدو, یا اصل میں یزیدو ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جب آپ نے ٹرانسفر کا قاعدہ اپلائی کیا تو یہ یزیدو ہو گیا. یہاں پہ زیر نیچے تھی نا, یزیدو تھی نا, تو آپ نے زیر کو ادھر ہی پیچھے کرنا ہے. زیر نیچے ہی آتی ہے, اوپر نہیں ڈالنی. ٹھیک ہے, ادھر ہی ڈالنی ہے کہ سکون ہٹا کے وہاں ڈال دو, ایسا نہیں کرنا. زیر کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے, وہ نیچے ہی آئے گی, تو پھر آپ کا یہاں پہ سکون ہو جائے گا, تو یزیدو بن جائے گا. اس میں بھی آپ کا بن گیا. اس میں آپ نے پیچھے ٹرانسفر کرنا ہے, زبر اوپر آتی ہے تو پیچھے ہی ٹرانسفر کریں گے. اب یہاں پر کیا ہے, یش یا او. اب یہ کون سے باب سے ہے, سمیہ سے نا, یفعلو ہے نا, صحیح ہے. تو اب آپ اس کو ٹرانسفر کریں گی ادھر, تو یہ کیا ہو جائے گا, زبر, اور یہاں سکون آ جائے گا, بیمار آدمی کو سکون آ جائے گا, علاج ہو جائے گا اس کا. پھر آپ نے ایک اور ٹریٹمنٹ دینا ہے, اور آپ نے یا کو الف میں بدلنا ہے, کیونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا, تو یہ یشا ہو جائے. ٹھیک ہے, جی جی صحیح ہے. اب یہ حمزہ جو ہے نا, یشا ہے نا, حمزہ یہاں پہ کبھی حمزہ جو ہوتا ہے وہ کرسی پہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ تو کرسی پہ نہیں آ رہا, ویسے ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کرسی پہ نہیں آ رہا یہاں پہ. اگر کرسی پہ بٹھا دیں گے نا, یا کی کرسی پہ, اس کو تو غلط ہو جائے گا. آپ نے کرسی سے باہر رکھنا ہے حمزہ کو, یہ نہ ہو کہ حمزہ کو اٹھا کے کرسی پہ بٹھا دیں. اگر آپ کرسی پہ بٹھائیں گے تو لفظ کی شکل بدل جائے گی, وہ یشاؤ نہیں بنے گا بعد میں. یش یا او کریں گی تبھی یشاؤ بنے گا. یہ بات سمجھ آئی؟ جی میم. ہاں, تو یش یا او, حمزہ کو کرسی پہ نہیں بٹھانا, صحیح ہے, الگ رکھنا ہے. یش یا او, تو پھر جب آپ اس کو ادھر کریں گے حرکت کو, تو یہ زبر یہاں آ جائے گی, یہاں سکون ہوگا, تو پھر یا کو الف میں بدلیں گے, تو یشا. سب کو سمجھ آ رہی ہے جتنے لوگ ہیں, سوائے آبدہ کے, باقی سب کو سمجھ آ رہی ہے. اب شین سب لوگ,
आपदा को भी थोड़ी थोड़ी, हाँ अफशीन आपको आ रही है मुश्किल है? नो मैम मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं है, फौजिया को आ गई है तो बाकियों को भी इंशाल्लाह। साइमा मुस्तफा आपको आई है? माइक खोल लें, कोई अर्ज नहीं है। जी सलमा, मैम कुछ आ रही है मैम। हाँ आएगी, जब आप पेपर करेंगी ना और आएगी। अच्छा, ना भी आए तो पूछ ले मुझे मैसेज करके, मैं एक दफा और समझा दूंगी, वरना रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लें, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग क्लास में डाल देती हूँ, दोबारा सुन ले। शुरू से आप क्लास में नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा आपको वो हो रहा है, लेकिन शुरू से सुनेंगी तो प्रॉपर समझ आएगा। सही है? और इसको सुने बगैर आपने अटेम्प्ट नहीं करना टेस्ट, वरना गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? सलमा वाहिद, सलमा वाहिद आपको आ रही है? शाहीन पीरजादा समझ आ रही है? जिनके घर में शोर है माइक नहीं खोल रहे आई थिंक। चले, तो हम क्या करते हैं, आप ऐसी सुकून वाली जगह पे बैठा करें ना, यहाँ पे घर पे शोर ना हो, लोग अलहदा हो। थोड़ा सा पढ़ाई के टाइम ना अलग हो जाया करें फोन लेके, बल्कि स्टडी के लिए एक अलग सी जगह बनाएं, कोना बनाएं, ताकि आप वहीं पे सारी चीजें पढ़ी हों और आप वहां पे आराम से, कभी किचन में तो कभी स्टेयर्स पे पढ़ रहे होते हैं, तो कभी छत पे पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं पढ़ाई होती। पढ़ाई के लिए जैसे हिफ्ज करने के लिए एक ही मुसहफ रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? ताकि उसकी पिक्चर हमारी आंखों में बन जाए। एक ही मुसहफ यूज करते हैं हिफ्ज के लिए। अगर आप डिफरेंट यूज करेंगे आपको कभी हिफ्ज नहीं होगा। एक ही हिफ्ज के लिए बिल्कुल अपना कुरान अलग कर लें, तो वो उस पूरे पेज की पिक्चर आपके आंखों के सामने हो जाती है, वो याद हो जाता है, शुरू में ये आयत आ रही थी, आखिर में ये आ रही थी, मिडल में ये आ रही थी। तो इसी तरह आप पढ़ाई के लिए भी एक जगह मुकर्रर करेंगी तो आपको क्या होगा, बिल्कुल आपको उसके अंदर आपकी पूरा सही होगा, फोकस होगा आपका पढ़ाई में। तो कायदा नंबर 3 पढ़ लेते हैं, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा, ठीक है ना? चलिए, ये नई चीज है, इसको देख लेते हैं। अलिफ हम्म इल्लत मुतहरिक हो, मा कबल फतह या इसके साकिन हो। इसके कायदा नंबर 3 के 2 कायदे हैं, अलिफ भी है और बे भी है, ठीक है ना? 2 कायदे हैं, 3 अलिफ और 3 बे, 2 कायदे हैं ना? चलिए पढ़िए नंबर 1। अलिफ हुर्फ इल्लत मुतहरिक हो, मा कबल फतह या साकिन हो, लेकिन मा बाद साकिन हो तो हुर्फ इल्लत कायदा नंबर 1 या कायदा नंबर 2 की एप्लीकेशन के बाद ड्रॉप हो जाता है। हरफ इल्लत को ड्रॉप करना है यहाँ पे, वहां पे ड्रॉप नहीं किया था आपने, वहां पे आपने नहीं चेंज किया था, है ना, हरकत के जी मुताबिक। यहाँ पर आपने क्या करना है, हरफ इल्लत को ड्रॉप करना है। क्यों ड्रॉप करना है? क्योंकि 2 साकिन इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो जब जी 2 साकिन इकट्ठे होते हैं तो फिर हरफ इल्लत को ड्रॉप करना पड़ता है। जहां भी ये वाली सिचुएशन आएगी ना कि 2 साकिन हो जाए, तो फिर वहां पे आप कर दो। अब आप देखें यहाँ कायदा नंबर 3 बे। बा के तहत फा कलमा की हरकत का फैसला किया जाता है कि फा कलमा की हरकत तब्दील की जाए या नहीं। उसूल ये है कि अगर फा कलमा की हरकत असली है तो वो लाजमन तब्दील होगी, और अगर मुंतकिल होकर आई है तो तब्दील नहीं होगी। तब्दील होने की सूरत में बाब नून और काफ में पेश आती है, बाकी में जेर, जबकि अजवफ याई में जेर ही आती है। मसलन अजवफ वावी हवा अवलना से कुलना। खुलना। अब आप देखें क्या कह रहे हैं वो, कि हरफ इल्लत साकिन है, जी ठीक है, और उससे हरफ इल्लत तो ये वाला है ना, हरफ इल्लत ये है, ठीक है, हरफ इल्लत जो है मुतहरिक है, उसके माँ बाद साकिन है, उससे पहले भी क्या है, मुतहरिक है, ठीक है ना? यही हमने रूल पढ़ा था ना। अब जी इस मैं आपको ये रूल समझा देती हूँ, बाकी इसको छोड़ दें, ऊपर क्या है आपको करना आना चाहिए। सही है, ये कायदा आपको रटना बहुत मुश्किल है, अभी 2 कायदे हैं, मैं आपको बता दें, आप सिर्फ सिचुएशन को देखें किया करें, फिर आप उसको देखा करें। फर्ज करें आपके पास ये कवलना आ गया, ये कौन सा सीगा है? दरबा फालना का वजन है ना, फालना फालना। फालना का है तो मुन्नस का है ना, जमा का, जी ऐसे ही है ना? तो जब हाँ ये, हाँ ये सारे यही हैं, ठीक है ना, ये जी सारे यही हैं, कौन से हैं? फालना के वजन पे आ रहे हैं। अब फालना के वजन पे अगर आपका ये कवलना आ गया है, ऐसे ही है ना, काफ और लाम रूट वर्ड है तो कवलना बनेगा ना। तो अब आपने क्या करना है,
یہ آپ کا اجوف وا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فالنا کے وزن پہ کاف و لام ڈالا تو قولنا بن گیا۔ اب اس سے کلنا کیسے بنا ہے، کلنا کیسے بنا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کون سا قاعدہ اپلائی کریں گی؟ حرف علت متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ پہلا والا، والا پہلا والا۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ قالنا بن جائے گا نا، جی قالنا بن جائے گا۔ حرف علت متحرک، پیچھے متحرک، حرف علت کو کس میں چینج کیا؟ الف میں چینج کیا، قالنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب ہم نے اس کو کلنا بنانا ہے۔ کلنا استعمالی شکل ہے نا، یہ والی تو نہیں ہے، یہ والی بھی استعمالی شکل نہیں ہے۔ قالنا کبھی پڑھا ہے آپ نے قرآن میں؟ نہیں، اچھا، اب اس میں کیا ہوا ہے کہ دو ساکن اکٹھے ہیں، دو کیسے اکٹھے ہو گئے ساکن، مجھے بتائیں۔ یہ پر بھی ہے نا کال جو قاف کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اس کے وہ بھی سکون والا ہے، یہ بھی سکون والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھتے نہیں ہیں لیکن ہوتا سکون ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کس کو گرانا ہے؟ اس کو گرانا ہے جس کو آپ جو نے بدلا ہے، جس کو آپ نے بدلا ہے نا واو سے الف میں، اس کو گرانا ہے۔ جی اس کو تو نہیں بدلا نا، یہ تو پہلے سے نہیں، ساکن تھا نا، آپ نے اس کو ساکن میں بدلا ہے نا، واو کو الف میں بدلا تو یہ ساکن بنا ہے نا، تو وہ جی جی جو حرف علت تھا نا جس کو آپ نے بدلا تھا اس کو گرانا ہے۔ اچھا، اب یہ کیا بن گیا؟ یہ والی شکل بن گئی، لام کے اوپر یہ بن گیا، کلنا بن گیا۔ اب کلنا جو ہے اس میں مزید علاج کی ضرورت ہے، ہم نے کلنا بنانا ہے۔ تو اب یہ زبر جو ہے اس کو پیش دینی ہے، تو کیوں دینی ہے؟ ریزن ہونی چاہیے نا۔ جی تو جب باپ نصرہ ہوگا تو آپ کیا دیں گے؟ جب باپ پیش نصرہ ہوگا تو آپ کیا دیں گے؟ پیش دیں گے، تو کلنا بن جائے گا۔ یہ پیش میں نے کیوں دیا؟ کلنا کو میں نے کلنا کیوں بنایا بتائیں؟ باب نصرہ نصرہ ہے اس لیے میں نے پیش دیا نا، نصرہ ینصرو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں پیش دینی ہے، نصر باب میں پیش دینی ہے۔ اب دیکھیں یہ باب سمیع ہے، تو اس میں جب آپ بنائیں گی نا فائلنا کے وزن پہ، فائلنا ہی آئے گا نا آپ کا جی جو جی سیگا آئے گا، فائلنا آئے گا کہ نہیں آئے گا مجھے بتائیں، کہاں پر آتا جی ہے؟ ہاں، اس کے مطابق فائلہ، فائلہ، فائلو، فائلت، فائلتا، فائلنا، ہے نا، فائلتا، فائلتما، فائلتم، وہ آگے بنائیں گی نا، فائلتی، فائلتما، فائلتنا، فائلتو، فائلنا، تو یہ آپ کا کیا ہے؟ فائلنا، چھٹا سیگا ہے، 6th والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے؟ سچویشن کے مطابق آپ نے حرف علت متحرک، پیچھے متحرک، بس آپ اس کو چھوڑ دیں گے، سب چیزیں چھوڑ دیں، آپ اس کو دیکھیں گے کیسے بنانا ہے۔ حرف علت متحرک، پیچھے زبر، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس الف میں کو چینج کس میں چینج کریں گے؟ الف میں چینج کریں گے کیونکہ پیچھے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی حرف علت متحرک، حرف علت پہ کوئی بھی حرکت ہو جائے یہ یاد رکھیں، پیچھے زبر ہونی چاہیے، تو پیچھے زبر ہوگی تو وہ کس میں چینج ہوگا؟ الف میں ہی چینج ہوگا، تو یہ ہو جائے گا فا، اور لام پہ بھی سکون ہے اور یہاں بھی سکون ہے، فال نہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ اپنا روٹ ورڈ ڈال دیں تو وہ بن جائے گا نا، پہلے روٹ ورڈ ڈال دیتے ہیں، تو یہ کیا خوفنا بن جائے گا نا، جب روٹ ورڈ ڈالیں گے یہ والا تو خا وف، یہ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ کو یہ آ گیا نا تو آپ کو اتنا مزہ آ گیا کہ آپ گرامر سے پکے جڑ جائیں گے۔ خا وف نہ، یہاں سے بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ایزی اور انٹرسٹنگ بھی ہے۔ خا وف نہ، دیکھیں آپ نے اپنا روٹ ورڈ ڈال لیا یہاں پہ، جہاں سکون تھا وہاں سکون دے دیا، زبر دے دیا، فا دے دی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ حرف علت متحرک، پیچھے زبر، تو آپ نے اس کو بدل دینا ہے الف میں، تو فا ہو گیا، اور فا پہ آلریڈی کیا ہے؟ سکون ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ خافنا، یہاں بنا تھا قالنا، قالنا، یہاں بنا ہے خافنا۔ اب دو حرف یہ متحرک ہے نا، دو پہ سکون آ گیا نا، تو جب دو پہ سکون آتا ہے تو جس کو بدلا ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اس کو بدلا ہے نا تو اس کو گرا دیں گے، اس کو واو سے بدلا تھا نا تو اس کو گرا دیں گے، تو یہ خفنا، اب کیا خفنا بن گیا نا۔ اب مجھے بتائیں اب کیا کریں گے؟ اس کو کیا دیں گے؟ خفنا کیسے بنانا ہے؟ کیوں زیر لگائیں گے؟ زیر کیوں لگائیں گے؟ گے کھفنا، کیوں سکون کریں والا گے؟ وائے خفنا، وائے
کیونکہ اس میں گر گیا یہ حرف علت جو تھا اس میں الف. اس سے باپ پہلے زیر ہے. نہیں، یہ خفنا بنا ہے نا، جیسے یہاں پہ ہمارا کلنا بن گیا تھا تو ہم نے باب نصر کی وجہ سے پیش حروف کی علت تھی نا. پہ زیر تھا پہلے اس وجہ سے. میری بات سن رہے ہیں؟ یہاں آپ کا کلنا. یہاں پہ ایٹ دا اینڈ آپ کا کلنا بنا تھا، ٹھیک ہے، بنا تھا نا، جی ایٹ دا اینڈ کلنا بنا تھا، تو کلنا تو نہیں. ہاں باپ سین کی وجہ سے ہاں وہ آ گئی ادھر بات مجھے، تو انہوں نے کیری کر لیا اس کو. تو یہاں پہ میں نے پیش کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ یہ باب نصرہ سے تھا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ باب نصرہ سے میں پیش لگانی ہے. یہ باب سمیہ سے ہے تو آپ نے زیر لگانی ہے یہاں. ٹھیک ہے، جی فعل امر میں بھی یہی کرنا ہے اور اس میں بھی یہی کرنا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ خفنا. اگر آپ کا باب سمیہ سے ہوگا تو زیر لگائیں گے، باب نصرہ سے ہوگا تو پیش لگائیں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب آ گیا آپ کا مضارع. یہ تو ماضی تھا نا، اس کو بھی کر لیتے ہیں نا. اس میں کسے کریں گے؟ زایدنا کس وزن پہ ہے؟ زیدنا یہ یہ اجوف یائی ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے. اب اس کو ہم کس اجوف یائی جو ہے یہ کس وزن پہ آ رہا ہے؟ کس باب سے آ رہا ہے؟ یہ باب سامیہ سے ہے یا دربا سے ہے؟ آپ کے مائک میں نصرہ سمیہ یائی جو ہوتا ہے ان دو ابواب سے بنتا ہے بس. ضربہ نصرہ یہ یہ جو تھا نون اور سین سے بنا تھا وہ ہم نے بنایا، اجوف پریکٹس کر لیا. ٹھیک ہے، یہ دواد اور سین سے بن رہا ہے. اب بتائیں مجھے یہ کس وزن پہ ہے، کس باب سے ہے؟ زیادہ یزیدو. کون سا باب ہے زیادہ یزیدو؟ فعل ادھر زبر آ رہی ہے، ادھر زیر آ رہی ہے، تو کون سا باب ہوتا ہے؟ باب دواد. باب دواد ہوتا ہے، سین نہیں ہوتا. سین میں یہاں زیر ہوتی ہے، یہاں زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الٹا ہوتا ہے اس کے. تو یہ آپ کا باب دواد سے بن رہا ہے. اب بنائیں اس کا ماضی بنائیں، کیا بنے گا؟ اس کا روٹ ورڈ ہے زئی یا دال. ماضی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فالنا کا وزن بنائیں. ٹھیک ہے، ماضی تو ہم نے بنا لیا تھا، زیادہ کیسے بنایا تھا میں نے. اب آپ اس کو فالنا کے وزن پہ ڈالیں. فالنا کا ڈالیں گے یا فائلنا کا ڈالیں گے؟ باب دربا ہے نا تو فائلنا کے وزن پہ ڈالیں گے. صحیح ہے، تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ ید زیدنا زیدنا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ حرف علت متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، الف میں چینج کریں گے نا، تو کیا بن جائے گا؟ زادنا. جیسے قال نہ بنا تھا نہ خاف نہ بنا تھا، یہ خاف نہ بنا تھا نا، اور قال نہ بھی بنا تھا. یہاں پہ قال نہ سے پھر میں نے آگے اس کو چلایا تھا قال نہ. جب اس کو چینج کرتے ہیں نا تو یہ قال نہ بنتا ہے. اور دیکھیں وہ حرف علت متحرک پیچھے زبر، تو یہ الف میں چینج کیا تو قال نہ بن گیا نا. پھر آپ نے کیا کیا؟ دو ساکن اکٹھے آ گئے تو الف کو گرا دیا تو کل نہ بن گیا. تو چونکہ باپ ناصرہ سا تھا اس لیے وہ کل نہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح یہاں پہ یہ آپ کا حرف علت متحرک تھا، پیچھے زبر تھی تو اس کو الف میں چینج کیا تو یہ خافنا بن گیا. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ خافنا کو یہ دو ساکن اکٹھے ہوئے تو اس کو گرا دیا تو یہ خفنا بن گیا. اور چونکہ یہ باب سمیہ تھا اس لیے میں نے زیر دے دی. یہ خفنا بنا تھا، خافنا سے یہ خفنا بنا تھا. یہ کام آپ نے کرنا ہے، باقی تو آپ کو آتا ہے. خفنا، خفنا جو ہے یہ یوز نہیں ہوتا، خفنا یوز ہوتا ہے. تو میں نے زیر کیوں لگائی، کوئی بتائے گا؟ جی کیوں زیر؟ سمع باب سے باب سمیہ سے ہے. تو یہاں پر یہ باب دربا سے ہے، تو یہاں پہ زاد نا دو سکون اکٹھے ہو گئے. جی تو یہ میں نے گرا دوں گی، جس کو میں نے بدلا تھا وہ میں گرا دوں گی، زدنا الف کو زدنا ہو جائے گا. اب زدنا تو یوز نہیں ہوتا نا، زدنا زدنا یوز ہوتا ہے. اب زدنا کیسے ہوگا؟ کیونکہ باب دربا سے ہے تو دربا میں بھی آپ سمیہ کی طرح کیا لگائیں گے؟ زیر لگائیں گے. لگائیں گے. صحیح ہے، زدنا ہو جائے گا. اور یہ کون سا صیغہ ہے؟
ये छठा सीखा। छठा सीगा है। नून जबर वाली आ जाए आखिर में तो वो छठा सीगा होता है। सही है, समझ में आ गई। ये तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझ आनी चाहिए, ये वाली आए या ना आए, ये तीन आपको इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। याई का ये वाला समझ में आना चाहिए, ये भी आसान है, मैं आपको बता दूंगी, अभी बता देती हूँ, लेकिन ये वाले पहले वाले समझ लेती है। कुलना कैसे बना, ये इस्तेमाली शक्ल है। खिफना कैसे बना, और यहाँ पे ये भी हमने नहीं किया ना, यकबुल, ये अभी हमने नहीं किया, ठीक है ना। यकबुलना, अब यकबुलना कौन सा सीगा है मुझे बताएं। यकबुलना कौन सा सीगा है, मुजारे का है ना। अलामती मुजारे लगी है तो जाहिर है मुजारे है, यहाँ पे अलामती मुजारे नहीं थी तो ये माजी का सीगा था, छठा। ये छठा। हाँ, ये मुजारे का छठा सीगा है ना, छठा। मुजारे का है, और ये माजी के थी क्योंकि इसमें अलामती मुजारे नहीं था ना, तो ये माजी के छठा सीगा था, ठीक है, 6-1 था। और ये क्या है, मुजारे का 6-1 है। अब इसको भी देख लेते हैं, बजाय आगे जाने के हमजा वाले की तरफ इसको देख लेते हैं। तो ये यकबुलना, यकबुलना क्यों था, क्योंकि यकूलू होता है ना मुजारे, सरा यकसुलू से है। यकबुलना, तो वो हमारा यकबुलू होता है, तो यकबुलू से आपका यकबुलना होगा। बाब नसर ऐसे है ना, तो जो बनता है वही लगाएंगे हम, ठीक है। हमारा क्या है आप देखें तो यफअलना, बल्कि यफअलना नहीं होता, क्या होता है, बाब नसर से ये है तो हम इसको यफअलना नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, यफउलना, क्योंकि ये बाब नसर से है, यफउलना, ठीक है, उलना, यफउलना। तो अब आप क्या करेंगी, इसको डालेंगी काफ और लाम, तो यकबुलना बन जाएगा ना, ये वाला बन जाएगा ना जब आप रूट वर्ड डालेंगी इस पे। तो ये वाला बन गया, काफ और लाम डाला। अब आपने क्या तरीका करना है, हरफ इल्लत मुतहर्रिक पीछे साकिन। अब इस मुजारे में आपने ट्रांसफर का करना है, माजी में ट्रांसफर का कायदा यूज ही नहीं होता, मुजारे में यूज होता है, चाहे आप वो पीछे वाला जो पढ़ के आए हैं उसमें, चाहे कोई भी सीगा हो, तो वो आपका फिर जो होता है मुजारे ही है ट्रांसफर का, चाहे अच्छा। अब इसको हम क्या करेंगे, आप सिचुएशन देखें, क्या सिचुएशन है, हरफ इल्लत मुतहर्रिक है पीछे साकिन है, क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे या हरकत बदलेंगे उसको, ट्रांसफर, सेकंड नंबर का कायदा यूज करेंगे ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पेश आ जाएगी, यहाँ पे सुकून आ जाएगा। अब दो साकिन इकट्ठे हो गए, कौन सा वाला लफ्ज गिराएंगे, वाव, वो कमजोर को गिराएंगे, कमजोर को मारेंगे, ठीक है, जो दुनिया की रीत है। यकुल ना बन जाएगा, ये यकुल ना बन गया, बस खत्म बात। इसको आगे जरूरत नहीं है अभी, इसको तो जरूरत थी ना आगे भी, क्योंकि ये हमारा कलना और खफना बन रहा था ना, तो वो तो इस्तेमाल, उसको मजीद ट्रीटमेंट दिया था ना, उसको बाप की हरकत के मुताबिक चेंज किया था। दराबा में था तब उसको जेर दी थी, समिया में था तो जेर दी थी, और यहाँ पर पेश दी थी नसरा में। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे तुम्हारा सीगा यकुलना रेडी हो गया। अब जरूरत नहीं है इसमें, आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगी बताएं मुझे, कुछ भी नहीं कर सकती है इसमें आप, यकुलना पढ़ा जाता है तो इसको मजीद आगे हाँ बस इसका ट्रीटमेंट हो गया, आपने हरफ इल्लत गिरा दिया तो यकुलना बन गया। अब इसमें भी ऐसे ही करने, हरफ इल्लत मुतहर्रिक है पीछे साकिन है, यहाँ जबर लगाएंगे, ट्रांसफर का कायदा, यहाँ पे सुकून करेंगे तो ये या खौ, ये दो साकिन इकट्ठे हो गए। अब देखिए ये पढ़ा नहीं जा रहा, हम क्यों गिराते हैं हरफ इल्लत को बीच में से, क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं जा रहा। दो साकिन के साथ आप कभी भी नहीं पढ़ सकते, तो आप हरफ इल्लत को गिरा देते हैं और ये या खफ ना बन गया, ये रीडेबल है, ठीक है। इसके आगे आप कुछ नहीं करना, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकती, जी सही है, कुछ नहीं कर सकती अभी, तो इतना ही काफी है, सही है। ये हरफ हमारा मुतारिक है, पीछे मुतारिक है, लेकिन ये हरफ इल्लत तो नहीं है ना मुतारिक जो इसको चेंज करे, यहाँ पे हरफ इल्लत तो मुतारिक नहीं है कि पीछे जबर है तो हम इसको चेंज करें, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, और ट्रांसफर का कायदा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफर का कायदा तब होता है जब पीछे वाला साकिन हो, इधर वाला मुतारिक हो,
इसका तो पीछे वाला हरकत वाला है और आगे वाला साकिन है, इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो इसमें कोई भी कायदा अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए आप ये अब लाइलाज है, इसको भेज दें घर, ठीक है। बल्कि हेल्दी हो गया है, उसको बोले ठीक है अब तुम ठीक हो गए, जाओ, यू कैन गो नाउ। सही है। जी जी तो बीमार होगा, जब तक बीमार होगा इलाज करेंगे। फिर आप यहाँ पे ये वाला कराऊं, जी जी शीन वाला भी कर लेते हैं, चले रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना फिर। तो उसमें भी मुश्किल तो कोई नहीं है। अब शीन हमजा या ये कौन से बाब से बनता है रूट वर्ड? शीन या हमजा रूट वर्ड होता है, शीन हमजा या नहीं होता, पहले तो ये याद रखें। रूट वर्ड क्या होता है उसको सही याद करें, शीन या हमजा। अजवफ है ना, जी तो अजवफ अजवफ तभी बनेगा ना जब आप या को यहाँ ले आएंगे, हमजा को बीच में रखें तो साकिन हो जाएगा, नाकिस हो जाएगा। तो शीन या हमजा है। अब आपने क्या करना है, इसका बनाना है ये वाला, ठीक है। तो हम ये कौन से बाब से है, कौन से बाब से है ये? शीन या सामिया, सामिया से था ना। अब सामिया से बनाए तो क्या बनेगा? या पहले इसको कर लेते हैं, ये माजी का है, ठीक है, ये माजी है। तो माजी का कौन सा सीगा है? नून वाला सीगा कौन सा होता है? छठा सीगा होता है। ये भी छठा सी, ये भी छठा सीगा है, ये भी छठा सीगा है, ये वाला भी छठा सीगा है। ये भी सारे रूल जो है छठे सीगे पे अप्लाई हो रहे हैं, सब के आखिर में नून आ रही। सही है। तो ये हमने कर लिया था, जितना बना लिया था। अभी हम ये वाला बनाएंगे, हमजा वाला और या वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, बाप समिया से क्या बनेगा, बनाए छठा सीगा बाप, यफ इलना, या यही बनेगा ना, यफ इलना। इल्ना, जी जी इल्ना, यहाँ पे आप मार खाएंगे, आपको सीगा नहीं बनाना आएगा। इल्ना, यफ इलना, ठीक है ना। यफ इलना में भी रूट वर्ड डालेंगे तो क्या बनेगा? नहीं, हम माजी नहीं, हम मुजारे नहीं बना रहे, अभी हम माजी बना रहे हैं। माजी में फाइलना होगा ना, फाइलना होगा, ऐसे ही है ना। जी जी माजी में फाइलना हाँ आएगा। हाँ, मुजारे में जाके या फिलना आएगा। अब क्या है, फाइलना में आप डालें तो ये क्या बन जाएगा, शायना, क्योंकि ये यहाँ पे आपका फाइल, यहाँ ये लाम का सुकून है ना, ये लाम का सुकून। अभी रूट वर्ड डालें इसमें अपना, फा की जगह शीन डालें, जी ऐन की जगह क्या डालेंगे, या या डालेंगे। उसके ऊपर क्या है, जेर है पीछे। जेर, आगे क्या है, लाम की जगह क्या है, ये हमजा, हमजा, हमजा है। नून उसके ऊपर क्या है, सुकून है, सुकून सुकून डाल। है, और नून के ऊपर क्या है, जबर है, वो उसको वैसे ही लिख लें, वो एक्स्ट्रा है, रूट वर्ड से एक्स्ट्रा है ना, जायद है ना। तो ये आपका बन गया। तो ये क्या है, शाय यन्ना, ना, शाय, शयन्ना, हाँ, शायना, शायना। तो अब जी आपने क्या करना है, क्या करेंगे यार, फेलत हर्फ मुताहरिक, लग गिराएंगे। हाँ हर्फ लग मुतहरिक है, इसको अलिफ में चेंज करेंगे। हाँ, गिराना नहीं है, अभी नहीं गिराना, क्योंकि ये मुतहरिक है। अगर ये जी साकिन होता तो फिर गिराते, मुजारे में जी गिराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका हरफिलत मुतारिक, पीछे जबर, पहला रूल अप्लाई करेंगे तो जी क्या हो जी जाएगा, शाया अन्ना हो इन्ना, जाएगा ना। अच्छा इन्ना, हाँ जी जी हाँ, वो स्टेप इन्होंने लिखा नहीं बीच में, जो मैं कर रही हूँ ना वो नहीं लिखा है इन्होंने। जी जी। जहाँ पे वो दो अरफ इकट्ठे होते हैं ना, वो नहीं लिखते ये लोग, इन्होंने यहाँ भी नहीं लिखा। साकिन जो आते हैं। तो वो आपको रूल अप्लाई करके करना है ना। तो यहाँ पे अरबी मुतलक, तो ये तो शाह हो जाएगा, इन्ना, शाह और इन्ना। इन्ना, ये हमजा है, इस पे सुकून है, इसके ऊपर सुकून है, शाह अन्ना बनेगा ना, जी शाह अन्ना बना है। अब ये भी सुकून है और ये भी सुकून है, किसको गिराएंगे, इसको। इलत वाले को गिराएंगे। हाँ, तो अभी क्या बन जाएगा, शीना, अभी शे ना नहीं बना, अभी शाह ना ही बना है, ठीक है। जी अभी अगला स्टेप करना है आपने, शाह ना बना है, जैसे यहाँ पे आपका खफ ना बना था और यहाँ पे आपका कल ना बना था, तो इसी तरह यहाँ पे शाह ना बना है आपका। शाह, अब शाह ना बन गया, ये उसी तरीके से हो रहा है जैसे काला का हुआ है, खफ वो हुआ है, ये हुआ है।
सारा वही तरीका है, सिर्फ इसमें हमजा है तो थोड़ा सा आपको वो हो रहा है। अब ये क्या है, शाना। अब इसमें शेना कैसे बनाना है, ये वाला कैसे बनाना है, क्योंकि बाप दाराबा है ना, बाप समिया है, तो बाप समिया में क्या लगाते हैं शुरू में, ज़ेर जेर, ज़ेर। तो ये शेना बन जाए, शिकना, है ना। जी जी। बस अभी आपने ये सारे बना के देखने हैं। अब ये यफअलना है, इसको मैं बना देती हूँ, बाकी सारे हो गए। तो बस आपने सबसे पहले बाप का पता करना है, कौन से बाप से है। जी ये वाला मैंने करवा दिया, ये वाला मुजारे का करना है। तो ये कौन सा बाब है, वही बाब है ना, समिया ही है, ठीक है ना। समिया। समिया से क्या बनेगा, यफअलना, सही है, यफअलना। तो यफअलने से क्या बन गया, पहले आप यफअलना बनाएंगे, फिर रूट वर्ड डालेंगे तो यश या ना बन जाएगा। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हरफ इल्लत मुतारिक पीछे सुकून, क्या करेंगे, हरफ इल्लत मुतारिक को पीछे सुकून हो तो क्या करते हैं, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ जबर आ जाएगी, यहाँ सुकून आ जाएगा। अब हमने हरफ इल्लत को क्या करना है, इसके मुताबिक चेंज करना है। तो ये क्या जी। बन जाएगा, शा, यश शा, हाँ नहीं या, हाँ ये या पहले रहेगा और शाह बन जाएगा, या शाह, या शाह। ये अलिफ में बदली हुआ है ना, तो ये अलिफ में जी जी। अलिफ हो गया, यशा। और ये हमजा है, इस पे सुकून है, और ये नून है, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया। अब आपका इस पे भी सुकून है और इस पे भी सुकून है, तो आपने इसको गिराना है, तो ये क्या बन जाएगा, यशाना। तो ये आपका यशाना जोड़ दे, ये अलिफ गिर जाएगा तो वो जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है ना। शीन और हमजा जुड़ जाएंगे तो यशाना बन जाएगा। इन्होंने बीच में ये वाली अलिफ वाली शक्ल नहीं दी, वो आपने खुद करना है, वो स्टेप जी जी। आपने खुद करना है, वरना ये बनेगा नहीं। अच्छा, यजीद अल, इसमें क्या रूट वर्ड है, जा दाल, या जई या दाल, जई या दाल। अब आपने क्या किया, ये है, सही है। अच्छा जी, अब इसको आपने यफअलना के वजन पे, कौन सा बाब है पहले वो देखें। यफअलना जो होता है वो तो बाब फतहा से होता है ना, यफअलना, या बाब सामिया से भी होता है, बाब सामिया से भी यफअलना होता है। तो अब ये किस बाब से है, जई या दाल, ये हमने हाँ दाराबाद से है, क्योंकि हमने यहाँ बनाया है ना पहले, आगे माजी बनाया है ना हमने, अभी मुजारे बनाना है। तो यफ इल्ना हो जाएगा ना, यदरिबू में यफ इल्ना हो जाएगा। यफ इल्ना में डालें अपना रूट वर्ड जल्दी से, यफ इल्ना बन गया। बाब वाली शक्ल लानी है, दूसरी नहीं लानी, यफलना नहीं लाना, यफ इल्ना लाना है, क्योंकि हमारा बाप दाराबा है तो हम जेर लाएंगे मुजारे में, ठीक है। अब आपका ये बन जाएगा यस यिदना, यस यिदना बन जाएगा जब रूट वर्ड डालेंगे। जब ये बन जाएगा तो फिर आपने कौन सा कहता है अप्लाई करना है, यफ इल्ना के वजन पे आपने रूट वर्ड डाला ये वाला, तो यज यिदना बन गया। ट्रांसफर का कायदा करना है ना, हरफ इल्लत को देखा करें उस पे क्या है, पीछे क्या है, वो देखा करें ना। कर रहे हैं इसको। सबसे पहले आपने हरफ इल्लत को ढूंढना है, वो किधर है, किधर है हरफ इल्लत, या है। अब या से पहले क्या है, जबर तो नहीं है ना, सुकून है, तो ट्रांसफर करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ सुकून यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जी तो ये अब आपका क्या बन गया, ये बन गया, यहाँ जेर आ गई और यहाँ सुकून आ गया, और यहाँ ऑलरेडी सुकून है, दो सुकून इकट्ठे हो गए ना। जी। एक गिरा देंगे कौन सा वाला वाला। गिराएंगे, कौन सा वाला हरफ इल्लत, तो यजिदना बन गए, बस इतनी सी बात है। अब वो कह रहे हैं कि कायदा नंबर जो 3 है ना, उसके 2 जी पार्ट है, तो उसका जो बा पार्ट है वो मजीद फी में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। मजीद फी अबवाब में वो सिर्फ सुलासी मुजरद में ही अबवाब में इस्तेमाल होगा। तो पहले आप सुलासी मुजरद सीख लें, फिर मजीद फी का भी कर लेंगे। जी जी। अच्छा, अजवब के कवायद का इतलाक इसम आला, इसम तब्दील, अलमानो अयूब और अफाल ताज्जुब में नहीं होता, इनमें भी नहीं होता, मिस तो एक आपकी छुट्टी होगी। एक बात मैंने पूछनी थी मिस, एक क्वेश्चन पूछना है मैंने। पूछिए पूछिए।
جب ٹرانسفر کیا تھا سر نے حروف علت کو، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس کے حرف علت کو اس کے موافق حرکت میں چینج کر دینا ہاں ہے. تو کرنا ہے تو نا. آپ نے جی تو یہاں جزیدنا میں ہم نے وہ تو قاعدہ نمبر ٹرانسفر 2. کیسے ہاں کر کے وہ تو قاعدہ نمبر 2 ہے نا. وہ تو قاعدہ نمبر 2 ہے. ہم قاعدہ نمبر 3 کر رہے ہیں. تو قاعدہ نمبر 3 میں کیا ہوتا ہے؟ 2 حرف علت اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ پھر ہمیں حرف علت کو پچھلی حرکت کے مطابق چینج نہیں کرنا ہوتا بلکہ گرانا ہوتا ہے. تو میم ہمیں قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 کیسے پتا چلے گا کہ یہاں قاعدہ نمبر 2 لگانا ہے اور یہاں 3 لگانا ہے؟ جب آپ چھٹے سیغے میں کریں گے نا تو اس میں قاعدہ نمبر 3 اور 3 ہی اپلائی ہوگا. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک صحیح ہے. ہے، جی ٹھیک ہے، ہاں جی اب آپ جی یہ سارے دیکھیں نون والے سیغے ہیں، ماضی کے بھی اور چھٹے سیغے ہیں اور مضارع کے بھی ہیں. جب یہ والا کریں گے آپ، یہ تینوں ہی چینج ہوتے ہیں، بس اور کوئی نہیں چینج ہوتا. صحیح ہے. تو جی جی ٹھیک. قاعدہ نمبر 1 اور 1 اور 2 کہاں پہ اپلائی ہوگا؟ وہ آپ کا مضارع میں بھی اپلائی ہوگا، ماضی میں بھی ہوگا، لیکن وہ کدھر؟ قاعدہ نمبر 2 مضارع میں اپلائی ہوگا، قاعدہ نمبر 1 کس میں اپلائی ہوگا؟ ماضی میں اپلائی ہوگا. صحیح ہے. کاوا لا جی ہے تو کالا ہو گیا ہے نا. با یا ہے تو با ہو گیا، تو ماضی میں اپلائی ہوا. قاعدہ نمبر 2 ٹرانسفر کا، وہ مضارع میں یقبلو میں یوز ہوا ہے. قاعدہ نمبر 3 جو ہے وہ بھی مضارع میں، ماضی میں مضارع دونوں میں یوز ہو رہا ہے. قاعدہ نمبر 3 وہ ماضی میں جو ہے اس کے بھی چھٹے سیغے میں یوز ہو رہا ہے اور مضارع میں بھی چھٹے سیغے میں یوز. تو اس جی میں آپ ٹھیک نے ہے، کیا کرنا ہے؟ پچھلے والے کے مطابق بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ. ٹھیک ہے. بعض چیزیں میرے ذہن میں نہیں آتی اس وقت بتانے کے لیے، تو کوئی کوشچن کر لے تو وہ چیز جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور اسی طرح ہوتا ہے. تو اب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہ بتا دیا نا. تو جی صحیح ہے. تو یہ آپ کا یہاں جب بھی سیگا نمبر یہ والا 6 والا آئے گا، چاہے وہ آپ کا ماضی ہو چاہے مضارع ہو، تو پھر آپ نے وہاں پہ چینج نہیں کرنا. ٹرانسفر کرنے کے بعد چینج نہیں کرنا، بلکہ اس کو 2 ساکن اکٹھے ہوں گے تو ان میں سے ایک ساکن کو گرانا ہے. حرف علت کو حرکت کے مطابق چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جی اچھا اب بھی یہ مجہول کا آ گیا، لیکن مجہول آپ نے ابھی پڑھا نہیں نا. نہیں پڑھا ہے. ابھی جو ٹیسٹ 65 آیا ہے اس میں کیا ہے؟ میں نے تو کھولا بھی نہیں نا. ابھی جو ٹیسٹ 65 آیا ہے، اجوف اجوف اجوف. اجوف ہی ہاں ہوا. جتنا اجوف تھا وہ تو میں نے کرا دیا نا. جی واوی یائی نہیں ابھی آیا، واوی ہے ابھی، اس دفعہ بھی واوی آیا، وہ بھی یائی نہیں آیا. آیا. اچھا یا ہی نہیں آیا تو ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ کر لیں گے. تو رول یہی اپلائی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. چھٹا سیگا آئے گا تو آپ نے حرکت کے مطابق چینج نہیں کرنا ٹرانسفر کے بعد. ٹھیک ہے. بلکہ 2 حرف علت اکٹھے ہوں گے تو گرا دینا ہے، اور باقی جو ہیں اس میں باقی سیغوں میں آپ نے وہ کرنا ہے. جیسی سچویشن دیکھیں گے نا ویسے کرنا ہے. 3 تو قواعد ہے ٹوٹل، 3 قواعد ہیں جو وقت کے. ٹھیک ہے. پھر ناقص میں جائیں گے تو ناقص کے قواعد ہوں گے، مثال کے، محموز کے اپنے قواعد تھے، ہے نا. تو یہ چیزیں مکس اپ نہیں کرنی. صحیح. پکی کرنی ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب دیکھیں، یہ بس یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کا کیا بتایا میں نے، باب نصرہ اور باب سمیہ، ٹھیک ہے نا، یہ اجوف واوی کے لیے. اجوف واوی ہوگا تو یہ 2 باب سے آئے گا. اجوف یائی ہوگا تو کون سے باب سے آئے گا؟ اجوف یائی ضربہ ایڈ ہو جائے گا. اجوف یائی جو ہے وہ ضربہ سے آئے گا. اور سامیہ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ اجوف یائی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مڈل والا لیٹر روٹ یا ہوگا. ٹھیک ہے. مڈل والا لیٹر، درمیانی لیٹر جو ہوگا وہ یا ہوگا. تو یہ باب دارا با سے ہوگا. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا نا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر نہیں پتا چل رہا پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں میسج کر کے. ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں، روٹ ورڈ ڈالیں، وہاں پہ آپ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں ہم کون سے باب سے آ رہا ہے کیا آ رہا ہے. تو ایک چھوٹی سی نا ڈکشنری لے کے رکھیں گھر میں، آن لائن بھی ہوتی ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں. صحیح ہے. چلیے سب سے اچھی ڈکشنری جو ہے نا وہ شاید میرے خیال میں آپ کو کلاس میں لنک بھی دیا گیا ہے، اس کا دیا ہے نا. جی جی وہ لطف الرحمان صاحب کی. ہاں بس وہ بیسٹ ہے سب سے، اس میں سارے چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی اس کو کلاس کو اتنے ہی رکھتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں.
पिछले पेपर से कुछ समझ ना आया हो तो, कोई चीज जो समझ में ना आई हो पिछले पेपर अगर से। छठे सीखे के बाद फिर सारे दो दो साकिन इकट्ठा शुरू हो जाते हैं छठे सीखे के बाद, तो सब में फिर ये अप्लाई होगा या सिर्फ छठे में ही होगा? वो फिर सिचुएशन पे है ना, अगर हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, बल्कि आप छठा सीगा बना लेंगे तो फिर आगे जमीरें लगाते जाते हैं ना। आप देखिएगा, अगर आपको अभी तो फिलहाल जो है आपको थोड़ा थोड़ा ही करवाया जाएगा, लेकिन अगर पूरी गर्दान में करवाया जाता है तो फिर वो आप देख लीजिए सिचुएशन के मुताबिक। सब कुछ सिचुएशन पे चलता है, जैसी सिचुएशन होगी वैसे होगा। ठीक है। जी मैम, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ हम्म, कि जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन है कि ये जो अजव वावी है वो आइन वाव जाल जो है वो किन अबवाब में यूज होता है? तो सर ने 3 करवाए हैं, वो हम उसमें तो पेपर में तो हम लिख देंगे, हम्म, लेकिन मादा जो है, जैसे अरब जो है वो हर मादे को हर बाब में नहीं डालते, हम्म, वो कोई मादा खास अबवाब में यूज करते हैं। हम्म। कई 2-3 में भी कर लेते हैं, कोई एक में। तो हम उसे किसी भी मादे को अपनी मर्जी से तो किसी बाब में नहीं डाल नहीं सकते। नहीं, एक हम फेल एक ही बाब में बहुत कम फेल ऐसे होते हैं जो 2 अबवाब में जाते हैं, बहुत 1% भी नहीं, 1% भी नहीं है। ठीक है। जी मैम, ये उस्ताद उस्ताद साहब ने जब ये लास्ट लेक्चर में आइन वाव दाल जो है वो 3 अबवाब में डाला। हाँ, बाब इस्तिफाल में भी डाला, बाब हाँ, नसर लेकिन वो यंसुरु में सेम भी डाला, और बाब देखें वो अफाल में भी, इफाल हाँ, में भी। डाला है ना, डाला है ना। तो वो क्या है, वो जी सेम बाब तो नहीं है ना। यानी वो मजीद फी के अबवाब में है और ये सुलासी मुजरद के अबवाब में है, ऐसा तो नहीं है ना। देखिए सुलासी मुजरद के 6 अबवाब है, जी 6 अबवाब में से एक ही बाब में जा रहा है ना, नजला। ये देखे ना, जी नून जई लाम जो जी है जी। 6 अबवाब में से एक में ही जा रहा है। ठीक है। अब जब अच्छा इसको मजीद जी फी जी में लाएंगे, एक्स्ट्रा लेटर लाएंगे, तो वो 2 अबवाब में और जा रहा है। बाब फाल में अनजला जी भी जी जा रहा है और नजला भी जा रहा है। ठीक है। जी जी तो वो जा जी तो जी। एक मुझे एक बाब समझ में आ ही रहा गई। है। जो हाँ, हाँ। ये जो जैसे सलासी मुजरद है, इसमें कारूबा और कराबा, यानी काफा बा जो है वो 2 अबवाब में चला जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम मिलता है, बहुत बहुत कम कम मिलता मिलता है, है। मैंने बताया ना 1% भी नहीं होता। कि जी आपका ठीक है, करूबा जो जजाक है, अल्लाह। करूबा जो है वो 2 अबवाब में जाए और सुलासी मुजरद में ही जाए। मजीद फी और में तो फिर वो मैम हमने ऐसे यूज करना है जैसे अरब यूज करते हैं, यानी हमने उसी बाब में डालेंगे तो हमें मतलूबा लफ्ज कुरान में नजर आते हैं, और अगर हम अपनी मर्जी से उनको डाल दें तो फिर हमें वो अच्छा, वैसे लफ्ज नजर ये नहीं जो आते। ग्रुप्स हैं या बाब हैं, अबवाब हैं, ये अरब्स ने नहीं बनाए। उनको तो पता भी नहीं है कि अबवाब भी कोई चीज होती है। ये तो हमारे लिए अच्छा बनाए गए हैं ना, कि तुम इस पैटर्न पे ये इधर, ये इस पैटर्न पे जाएंगे, ये इस पैटर्न पे जाएंगे, ये इस पैटर्न पे जाएंगे। ठीक है। वो हमने अपनी ग्रामर सीखने के लिए सारे रूल बनाए हुए हैं। ठीक है। उनको नहीं जी पता। जी वो तो कुरान में भी उनको पता नहीं है कौन सा रूल कहाँ अप्लाई हो रहा है। ये तो हम उनसे ज्यादा बेटर जानते हैं, क्योंकि हम ग्रामर के थ्रू पढ़े होते हैं ना, तो हम जी रूल्स के थ्रू पढ़े होते हैं। उनको तो वो तो बस बोलते जाते हैं, जैसे हम उर्दू बोलते जाते हैं ना, बोलते जाते हैं, हमें नहीं पता होता। हमें बस रूल कौन सा पढ़ाई, हमें ये पता होता है कि यहाँ किताबों बोलना है, यहाँ किताबें बोलना है। ठीक है। तो हम करते रहते हैं ना, यहाँ लड़कों बोलना है या लड़के बोलना है या लड़का बोलना है। हमें पता नहीं होता, हमारी जुबान जैसे फ्लो करती है। फिर जो सीखने आएगा ना जुबान हमारी उर्दू, वो रूल्स हमारे अप्लाई करेगा, वो कवायद अप्लाई करेगा। और उसके लिए डिक्शनरियां भी बनी हुई हैं और कवायद भी बने हुए हैं, सब कुछ बने हुए हैं। जो हमारी जबान सीखेगा, चाहे वो चाइनीज होगा, चाहे वो इंग्लिश होगा, कोई भी होगा, वो हमारी कवायद सीखेगा तो उसको जबान आएगी। हमारे जबान के मुजक्कर मुअन्नस सीखेगा तो उसको समझ आएगी कि ये इनके यहाँ मुजक्कर बोला जाता है। ये जैसे हम लोग सीखते हैं अरबी, सबसे ज्यादा सबसे पहले जुबान जो भी सीखे उसके मुजक्कर मुअन्नस सीखें। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे उर्दू हो चाहे। अब देखें जिनको नहीं आती ना, आप देखें सिंधी देखें, बलोची देखें, पठान देखें, वो उर्दू स्पीकिंग नहीं होते। बाद दफा पंजाबी तो फिर भी थोड़ी बहुत बोल ही लेते हैं, उनको इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये 3 जो कौमें हैं ना, इनके लिए उर्दू बोलना मुजक्कर मुअन्नस खासतौर पे गड़बड़ कर देते हैं ये लोग। पठान भी, सिंधी भी, बलोची भी, वो नहीं आती उनको, जब तक वो जबान वालों में नहीं रहते, उबूर हासिल नहीं करते, सुनते नहीं, तो कांटेक्ट नहीं होता। जुबान सबसे पहले आती है कांटेक्ट से। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है,
آپ لاکھ بولنی سیکھنی ہے, بولنے کی بات کر رہی ہوں. عربی آپ کو پڑھنی لکھنی آ جائے گی, بالکل آ جائے گی, لیکن بولنی نہیں آئے گی جب تک آپ عرب کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو بولنی نہیں آتی. تو اس لیے پٹھان جب وہ کراچی موو ہوتے ہیں تو وہ بڑی اچھی اردو سیکھ جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہے. اس طرح سندھی, اسی طرح بلوچی جو کراچی میں رہتے ہیں بہت اچھی اردو بول لیتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں نا. لیکن جو اپنے علاقے میں رہتے ہیں اور کہیں ان کو اردو بیچاروں کو بولنی پڑ جائے تو ان کو مصیبت ہو جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے, کسی اردو والے سے بات کرنا پڑے تو وہی مذکر کو مؤنث, مؤنث کو مذکر. سمجھ آ گئی نا بات؟ عربوں کو کچھ نہیں پتا کہ یہاں کیا ہے, یہ اس طرح ہو رہا ہے, اس طرح ہو رہا ہے. جیسے ہم نے کبھی اردو کی قواعد کی کتاب اٹھائی ہے؟ کبھی نہیں اٹھائی. کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. اس کا واحد کیا ہوتا ہے, اس کا جمع کیا ہوتا ہے؟ عربی میں سیکھتے ہیں ہم, ہمیں ضرورت ہے قرآن ہماری زبان اور عربی میں. صحیح ہے, سمجھ آ گئی ہوگی بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجہول انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم سکھاؤں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر مکس اپ ہو جائے گا. صحیح ہے. تو اجوف میں مجہول جو ہے وہ یہ بھی بہت ہی آسان ہے, اس کے بھی وزن ہے اور وزنوں پہ ڈالنا ہے. یہ چیز مشکل تھی, یہ والی تین قواعد. اب آپ قاعدہ نمبر 1 پڑھیں گے اور قاعدہ نمبر 2 پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. اگر نہیں بھی آ رہا تو چھوڑ دیں, جو میں نے بتایا اس کو کریں, سچویشن کے مطابق کریں. ٹھیک ہے. اور یہ چھٹے سیگے کا سارا انہوں نے بتایا ہے. چھٹے سیگے میں ہی چینجنگ آتی ہے, پہلے میں آتی ہے, پھر مضارع کے پہلے میں آتی ہے, پھر اس کے بعد چھٹے سیگے میں آتی ہے, ماضی میں بھی اور مضارع میں, بس یہیں پہ چینجنگ آتی ہے, باقی چینجنگ نہیں آتی. باقی تو پھر آپ ویسے ہی بناتے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. جیسے کل بن گیا نا, ایک دفعہ آپ نے کل بنا لیا, ٹھیک ہے, کل کیا ہے, ابھی اس کے آگے ضمیریں لگائیں, کلنا, کلتا, کلتما, کلتم, بن گیا نا. اسی طرح آپ کا یقولو بن گیا, یقولو سے آپ پوری گردان بنا لیتے ہیں, یقولانی ہے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا چینجنگ کرنے کی. اسی طرح آپ کا یکول وہ کیا ہوتا ہے مضارع میں جو ہوتا ہے, یہاں پہ تو کلنا ہے نا, تو کلنا آپ کا چھٹا سیگا بنا ہے. مضارع میں کیا بنا ہے, جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں زدنا بن گیا. ابھی اس کو آپ کیا کریں گی, یہ ماضی ہے, یہ ماضی ہے, یہ مضارع ہے, تو اس کے آپ ویسے ہی آگے. مضارع میں تھوڑا اور طریقہ ہوتا ہے, ماضی میں تھوڑا اور ہوتا ہے. جیسے ماضی میں کیا طریقہ ہے کہ آپ نے یہ چھٹا سیگا بنا لیا اور اس میں پھر آپ آگے ضمیریں بدلتی کرتے جائیں گے. سب سے پہلے آپ زدتا کریں گے, ہے نا, پھر آپ کیا کریں گے, زد تما کریں گے, پھر زد تم کریں گے, پھر زد تی کریں گے, ایسے کرتے جائیں گے نا, پھر زد تو کریں گے, پھر زد نہ کریں گے. مضارع میں اور طریقہ ہوتا ہے. مضارع میں جیسے آپ نے بنا لیا نا, یفعلنا والا بنا لیا, تو پھر اس کے بعد آپ کا یہاں پہ پہلے کیا آئے گا, وہ جو جیسے مضارع کی گردان بنتی ہے ویسے ہی کریں گے. چھٹے سیگے سے آپ نے ضمیریں نہیں لگانی. چھٹے سیگے کے بعد آپ پھر کہاں پر آ جاتے ہیں, وہ تفعلینا پہ آ جاتے ہیں. چھٹے سیگے کے بعد آپ آتے ہیں انتا ضمیر والے, تفعلو پہ آ جاتے ہیں. تفعلو, پھر تفعلانی, پھر تفعلونا, پھر تفعلینا. یہ چھٹے سیگے بھی صرف چینجنگ آتی ہے. اگر آگے بھی چینجنگ آ رہی ہے تو وہ بھی اسی کے مطابق ہی ہوگی, یعنی سچویشن کے مطابق. جو بھی سچویشن, اگر یہ والی سچویشن بن رہی ہے تو یہ والی کریں, اگر وہ بن رہی ہے دوسری والی, شروع والے جو پہلے 2 رول پڑے ہیں ٹرانسفر کا اور وہ فعل متحرک پیچھے زبر والا. 3 قاعدے آپ کو آنے چاہیے. تیسرا نمبر کا قاعدہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو سچویشن کے مطابق کرنا ہے. اور یہی والے 3 قاعدے اپلائی ہوتے ہیں ہر جگہ, ہر جگہ یہی 3 قاعدے اپلائی ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی باہر قاعدہ ہے ہی نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اوکے, فی امان اللہ. چلیے, جزاک اللہ خیرن. وہی